ऑलराइट میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں نے مدعو کیا ہے حسن الیاس صاحب کو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خود بھی ایک اب عالم دین ہے اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب ایک ایسا وقت مجھے لگتا ہے کہ آتا چلا جا رہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی اب ہم سے انگیج ہوں گے، ہو رہے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کئی تو پہلے بھی کرتے تھے آف کیمرہ پیچھے سے، لیکن اب یہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ میرے ایسا ایک مرتد، ایک ملحد کے ناطے میرے لیے یہ خوشی کی بات اس لیے، اور میرے جیسے جو اور لوگ ہیں پاکستان میں جو جن کو یہ شکوہ رہا کہ ہم ڈر کے رہتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں، ہماری ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا جاتا تو ایک ہی ناطے سے کیا جاتا، نہ تو لا دے نہ دی تو یہ جو حسن الیاس صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک طریقے کی لیجٹمیسی دی، اور بلکہ ہمارے جو کامن فرینڈ ہیں حمزہ علی عباسی، ان کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، ان کو میرا ذہن میں ان کا تھینک یو کرنا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت میرے سے بات کی جب کوئی بھی بات کرنا کے نام بھی لیتے ہوئے ڈرتا تھا، اور وہ اس اللہ کے بندے نے، نڈر آدمی نے، اسے کہا نہیں ہم تو بات کریں گے بھائی، اور اس واقعے کو بھی میرے خیال 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ہی شاگرد ہیں، آپ غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، آپ کے اسکول آف تھاٹ سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ تو ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حسن بھائی، لیکن اس سے پہلے کچھ آپ بتانا چاہیں کہ یہ آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ میرے جیسے بندے کو، جس کو لوگ یعنی گھبراتے ہیں فار گڈ ریزن، میں تو خود بڑا گھبراتا ہوں لوگوں کو، عام جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں ان کو اپروچ کرتے ہوئے میرے سے ویسے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں کہ یار کہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے پرابلم نہ ہو جائے، تو کیوں آپ نے کیا آپ کو کس کیڑے نے آپ کو کاٹا کہ آپ نے کہا چلیں جی حارث سے بات کر لیتے ہیں؟ نہیں بھائی حارث، آپ کا شکریہ، اور میں سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اس گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ میری تو بہت سادہ سا جی نقطہ نظر ہے، ہم سب انسان ہیں دنیا کے اندر، ہم سب سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں شعور عقل دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں مختلف ہمارے ویژنز ہوتے ہیں، ورژنز ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کا مذہبی ورژن بنتا ہے، بعض کا غیر مذہبی ورژن بنتا ہے۔ تو ایز اے نالج آف اسٹوڈنٹ کے اور ٹروتھ سیکر کے، دس از اپرچونٹی کہ ہم چیزوں کو شیئر کریں، اور میں تو اسی احساس کے ساتھ ہر جگہ دنیا میں جہاں بلایا جاتا ہے، جو مجھے اپنی طبیعت کے موافق چیزیں لگتی ہیں، جاتا ہوں کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے، تو وہ ایکسپوز ہوگی، خود میرے سامنے ایکسپوز ہوگی، کیونکہ میں نے ریلیجن کو دنیا میں اپنی کسی، سچی بات یہ ہے کہ کوئی یعنی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں اپنایا۔ اگر میرے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ریلیجن کی حقیقت نہیں ہے، یا جو کچھ نقطہ نظر میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی اس کام میں غلطی ہے، سو آنیسٹلی مطلب یہ کوئی اتنا بڑا سودا نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے رجوع کر کے کوئی ایسا نقطہ نظر جو عقل کو، انسانی خرد کو متاثر کرتا ہو، متوجہ کرتا ہو، وجودی سوال کا جواب دیتا ہو، تو اس کو اپنا لیا جائے گا۔ تو میں کسی عالم سے گفتگو کرنا، مذہبی عالم ہو، غیر مذہبی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی سیکولر ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو استدلال پیش کرے گا، اگر اس استدلال میں جان ہوگی، وقت ہوگی، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنے کی جگہ پر ہوں گا۔ تو مذہب جو ہے وہ ہماری ایک شعوری دریافت ہے، ہم لوگ اس نسل میں سے نہیں ہے کہ جن کو موروثیت میں مذہب ملا ہے اور اب ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ مذہب میرے نزدیک ایک سچائی ہے، کسی اور کے نزدیک نہیں ہوگی، وہ میرا نقطہ نظر جاننا چاہتا ہے، میں اس کو بیان کر دوں گا، اس پر اس کے کچھ سوالات ہیں۔ ممکن ہے کہ میں آج کے نشست میں کوئی اللہ میاں کا یہاں ترجمان بن کے نہیں بیٹھا، نہ کسی مکتبہ فکر کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج کے ہم سب بڑے کمزور ہوتے ہیں، انسان جو ہے نا ان کو کبھی بھی کوئی بھی نقطہ نظر وہ اپنا لیں، ان کو بہت بلندی کی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے نا، وی آر ویری، ہم لوگوں کے ہاں نشو و ارتقا بھی ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو ممکن ہے الحاد بھی اپنی حقیقت میں ٹور فارم میں کہیں ہو، مذہب بھی ایک ہو، میں اور آپ انسان کی حیثیت سے ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو میں اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھ کے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ تو میں، آپ نے مجھے دعوت دی، میں ہر اس انسان کے ہاں جانے میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہوں جو مجھ سے میری بات سمجھنا چاہتا ہے، اس پر اگر کوئی تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے غور و فکر کا سامان دیتا ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے اگر وہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، کیا اس کو ہم آرتھوڈاکس کے زمرے میں لائیں یا نہ لائیں؟ بیکاز جیسا آپ نے بتایا کہ ہمارے
ہمارے ورلڈ ویو میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے ورلڈ ویو میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں وہ کسی نقطہ نظر کو اڈاپٹ کر کے معاشروں کو قائم کرتے ہیں، اور پھر ان معاشروں کے اندر وہ اصول بنا لیتے ہیں، اصول وضع کر دیتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم 1400 سال پرانی ہسٹری دیکھیں اسلام کی، تو اس کے اندر جو اسپیشلی جو مرتدین ہیں ان کے اوپر چلیں بلکہ یہیں سے سوال کا آغاز کر لیتے ہیں کہ کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ اور جیسے آپ کو پتہ ہے حدیث کے بہت سارے آپ کو حوالے مل جائیں گے جہاں پہ بلکہ یہ متواتر حدیث ہے، ابن عباس کے حوالے سے بھی، الحسن کے حوالے سے بھی، میرا خیال سے اکرامہ کے حوالے سے بھی، کہ جس نے اپنا مذہب تبدیل کیا اس کو مار دو. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا بلکہ ابھی خالد بن ولید کو میرے خیال ایک جگہ پہ بھیجا تھا رسول اللہ نے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، ان کی گردنیں اتار دو. تو وہ خالد بن ولید نے کچھ لوگوں کی گردنیں اتاری، کچھ کو کہا کہ یہ میرے کمپینینز کو دے دیں کہ تم ان کی گردنیں اتارو، تو کچھ نے انکار کر دیا. تو خالد بن ولید نے آگے واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے کہا کہ اے اللہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب اس کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں بغاوت کا بھی ایلیمنٹ تھا، یہ اور بھی اس کے اندر نیوانسز ہیں، اوکے ود دیٹ. لیکن جو ان سے ہٹ کے، لیکن جو اس کا ایک نارم سیٹ ہو گیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم معاشروں کو تشکیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کچھ اصول بنا لیتے ہیں اور ان اصولوں کے اوپر پھر معاشرے کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو 1400 سال سے ایک نارم چلتا چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے تو اس کی گردن اتار دو. اب آپ اپنا بھی موقف بتا دیں کہ کیا مرتدوں کی گردنیں اتارنی چاہیے یا نہیں آپ کی اسکول آف تھاٹ میں، اور اگر آپ کا آنسر ڈفرنٹ ہے کہ نہیں اتارنی چاہیے، تو یہ جو 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے اس کا کیا، اور جو اس کو کیسے بدلیں گے؟ جی دیکھیں، جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، جو مولانا فراہی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کے کچھ پرنسپلز دیے گئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے مذہب پر غور کریں. ان میں خود ڈیولپمنٹ کا عمل ہوا ہے، 2-3 نسلیں گزری ہیں. تو غامدی صاحب کا ایک نقطہ نظر، ایک فکر سامنے آتی ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں. اس کے اصول سے لے کے اطلاق تک، یعنی پرنسپل سے لے کے اپلیکیشن تک، تو میں اس مکتب فکر کے اندر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے اس وقت تک وہ درست لگتا ہے، تو میں اس کی باتوں کو تائیداً بیان بھی کرتا ہوں. ہماری جو مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ کی روایت ہے، وہ شروع سے ہی 2 دھاروں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہیں جو کسی بھی حکم کو اطاعت کے پیراڈائم میں، اطاعت کے پیراڈائم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کو پیغمبر کی نسبت سے بیان کر دیا گیا اس کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ایک رجحان یہ رہا ہے. دوسرا رجحان یہ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فقہ اور تدبر کا منہاج، یعنی لوگ غور و فکر کرتے تھے. کوئی بھی حکم ان کے سامنے آتا ہے، اس کی اپسٹیمولوجی، اس کا اصل، اس کی ریزننگ، اس کو دریافت کرتے تھے اور اس پر اپنی ایک رائے بناتے تھے. تو یہ 2 دھارے ہیں جو پہلے دن سے امت کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر چلے آ رہے ہیں. آپ نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم یہ جو دوسرا دھارا ہے فقہ اور تدبر کا منہاج، اس کے اندر اپنے آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. جو ٹولز ان کے ڈیولپ ہوئے، ہم انہیں ٹولز کے ذریعے جاتے ہیں، مذہب پر غور کرتے ہیں. ہم نے کوئی نئی دنیا نہیں بنائی غور و فکر کی. اسی پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ بھئی کوئی کلام ہے تو وہ ایک زبان میں ہوگا. زبان میں چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو دیکھو، کنسٹرکشن کو دیکھو، جملے کی سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کو دیکھو، پھر وہ کوئی اپلیکیشن ہے تو اصل پرنسپل کو دریافت کرو. تو قرآن اصل پرنسپل ہے، روایتیں اس کی اپلیکیشن ہے، روایتوں کو سمجھنے کا یہ طریقہ کار ہے. فقہ اور تدبر کا منہاج ان کو متعین کرتا ہے. اس کے نتیجے میں ان کی ایک رائے بنتی ہے. اس رائے سے اختلاف میں کر سکتا ہوں، بٹ جو اپسٹیمولوجی ہے، جو سوچنے سمجھنے کا زاویہ نظر ہے، وہ بالکل سیم ہے جو امت میں پیچھے اس طرز عمل کے علماء میں چلا آ رہا ہے. ہم بھی اسی کے تحت چیزوں کو دیکھتے ہیں. جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین تبدیل کرے اس کو مار دو، اس کی گردن اتار دو. تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ کی جو حیثیت ہے زمین پر، وہ میسنجر کی ہے، اور میسنجر جو اصل میسج ہے اس کو پہنچاتا ہے اور اس کی شرح و وضاحت کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی کمنٹری کرتا ہے. تو شرح و وضاحت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو اصل میسج ہے اس کے اندر وہ چیز پائی جائے، تبھی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اصل میسج کو تبدیل کر دیں یا اس میں کوئی اضافہ کر دیں یا ترمیم کر دیں یا اس کو نسخ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ خود جو اصل میسج ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. وہ میزان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ حکم دینے کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. پیغمبر کو کہتا ہے تمہارا کام ہے بات پہنچانا اور بات کی شرح و وضاحت کر دینا.
تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر کی نسبت سے ہمارے سامنے رپورٹنگ آتی ہے، نریشن آتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بات انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتی قرآن کے اصل میسج سے، تو اس کو سب سے پہلے جا کے قرآن میں سمجھو کہ اصل بات کیا ہے جس کو پیغمبر اپلائی کر کے بتا رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو جب ہم قرآن میں جا کر سمجھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، شکر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اسلام کو اختیار کرتے ہیں، اسلام کو ترک کر دیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے اپنی بات واضح کر دی ہے، اب قیامت کے اندر لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے کیا کیا، لوگوں میں اختلاف ہوا، پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، کتاب جو ہے ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے، اور بس یہ ہمارا کام ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک اور بات بتائی، وہ بات یہ بتائی کہ جب ہم میسنجر کو بھیجتے ہیں تو ان میں بعض لوگوں کو رسول کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ رسول جب آتا ہے تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جو کچھ آخرت میں ہونا ہوتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ رسول کے ذریعے سے میں دنیا میں کر کے دکھا دیتا ہوں، جزا اور سزا۔ جو رسول کو نہیں مانتے ان کو کانسیکوینسز کو دنیا میں بھگتنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں آتی کہ ان کا اختیار ہے ان کا کہ وہ رسول کو نہیں ماننا چاہتے، نہ مانے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو میں دنیا کے پردے پر، دنیا کے نقشے پر ٹریلر کی صورت میں، ایک ریپلیکا کی صورت میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں، جو آخرت میں ہونا ہے دنیا میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس موقع پر جو رسول کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، اپنی ایک جماعت بنائیں، ان میں طاقت ہوگی تو یا آسمان سے عذاب آئے گا یا تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ان کے اوپر عذاب کا نفاذ کیا جائے گا۔ یہ وہ پنشمنٹ ہے جو اللہ کے رسول کی عہد کے اندر ان کی موجودگی میں ان کا کنکلوسیو آرگومنٹ سن لینے کے بعد جو لوگ نہیں مانتے ان کے اوپر سزا کا نفاذ ہوتا ہے۔ وہی اللہ جو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق روز بچے مارتا ہے، روز لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے، روز جہاز گرا دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص موقع پر مداخلت کر کے زمین پر اپنی عدالت قائم کرتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اب نکلو اور فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ خذوا واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد۔ اب وقت آ گیا ہے، ان لوگوں نے پرسیکیوشن کی تم پر، نہ بھی کرتے تب بھی ان پر عذاب آنا تھا، ان لوگوں نے بغاوت کر دی، نہ بھی کرتے تب بھی عذاب آنا تھا۔ اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی جرائم کا ارتکاب کیا، نہ بھی کرتے تب بھی عذاب آنا تھا۔ تو میں اس آرگومنٹ کو درست نہیں سمجھتا جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے جن لوگوں کے خلاف اقدام کیا ان کے جرائم بھی تھے، وہ جرائم نہ بھی ہوتے تب بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو ان کا فیصلہ ہوا، اس نسل کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اس نسل کے لوگوں میں جنہوں نے انکار کیا ان کا خاتمہ ہوا، جنہوں نے اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ یہ وہ مرتدین تھے، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من بدل دینہ، اس موقع پر اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کا زمین سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسی موقع پر باقی جو روایتیں ہیں اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمی، میرا رزق تلواروں کے سائے میں لکھ دیا گیا ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ہر اس شخص کے لیے ذلت ہے جو میری مخالفت کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم فحشر معہم، جو ان کے ساتھ جائے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، انہی میں سے ہوگا، کیونکہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق مرتدین کو سزا اللہ نے دی، پیغمبر کی موجودگی میں دی اور ایک خاص سنت کے تحت دی۔ اس کے بعد قیامت تک کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کفر، شرک، ارتداد کی بنیاد پر، یہ خدا کے جرائم تھے، خدا نے اپنا پیغمبر بھیج کے اس کے ذریعے ان کی سزا نافذ کر دی۔ کسی شخص کو روئے زمین پر یہ اختیار پیغمبر کے بعد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے اور ان کی بنیاد پر ان پر کوئی سزا نافذ کرے۔ اوکے، لیکن کچھ کیسز ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فار ایگزامپل حضرت علی نے کچھ مرتدین کو جلا دیا، پھر ابن عباس نے کہا کہ ان کو سزا، تو کیا یہ جو تابعین کے اوپر بھی وہ لاگو ہوتا تھا، اور جو اس کے بعد جب ختم ہو جاتا ہے سلسلہ، جب سارے لوگ جو رسول اللہ کی زندگی میں حیات تھے وہ بھی گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ ایرا کی بات کر رہے ہیں کہ تب سے یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو مرتدین آتے ہیں ان کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں کرتا؟
جی، صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی تھے. جو کچھ ذمہ داری رسول اللہ کو دی گئی تھی اس کو انہوں نے ہی پورا کرنا تھا. خود رسول کی موجودگی میں بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوا. تو یہ بات خود پیغمبر نے بھی واضح کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دی ہے سورہ توبہ کے اندر کہ اب آگے کے جو معاملات ہیں اس کو پیغمبر نے طے کر دیا ہے. اس کی زندگی میں یہاں تک معاملہ ہوا ہے, اس کی زندگی کے بعد یہاں تک معاملہ ہوگا, اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے. تو اللہ کے پیغمبر نے گرد و پیش کی وہ ریاستیں جہاں پر خطوط لکھے تھے اور ان کو الٹیمیٹم دیا تھا اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی تھی اور ان کو مہلت دی تھی کہ آؤ اور بات سن لو. جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد صحابہ اکرام کو یہ تلقین کی اور آپ نے حکم دیا کہ اب ان سلطنتوں تک یہ جو جہاں تک میری بات میں نے اپنی موجودگی میں پہنچا دی ہے ان کے ساتھ تمہارا مارکا ہوگا, اس میں تمہارے ساتھ ویسی اللہ کی تائید نصرت مدد آئے گی جیسے میرے ساتھ آئے گی. تو صحابہ اکرام اس مشن کا حصہ ہیں. ان کی حد تک جو کچھ ہوا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ جو خاص سنت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے, وہ پیغمبر کے کہنے پر ہی. آپ خود صحابہ اکرام کا بیان پڑھے نا کہ جب وہ جنگوں میں گئے ہیں, مثلا قادسیہ کی جنگ میں گئے ہیں, مغیرہ بن شعبہ, ان کا پورا خطبہ آتا ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پیغمبر نے رخصت ہوتے ہوئے ہمیں یہ کہا. اسی طرح سے پیغمبر نے صحابہ کو کہا کہ لاخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, اس جزیرہ عرب سے ان لوگوں کو نکالنا ہے. خدا کا معبد ہے, یہ خدا کی توحید کا مرکز ہے, یہاں پر یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. تو وہ جو نسل تھی ان کو نکالنے کے مشن پر صحابہ کو ہی مامور کیا گیا, اور وہ نسل زندہ تھی. ان کے اندر اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہدایت کے مطابق اور اس سنت اللہ کے مطابق جس کا مجھ سے اور کسی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے بھی اطلاق کیا. اوکے, تو یہ ایز اے مرتد تو میرے لیے تو بڑی خوشائن بات ہے, اور جو مرتدین پاکستان یا مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر چاروں اسکول آف تھاٹس میں, ابن تیمیہ میں بھی, صرف میرے خیال حنفی میں شاید مرتد عورت کی سزا موت نہیں اس کی ہے کہ جب تک قید میں ڈال دو, ورنہ باقی ساری جو ہے اسکولز آف تھاٹ ہے, مذہب ہے, مذاہب, ان ساروں کے اندر مرتد کی سزا موت ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 1400 سال سے یہ روایت بھی چلتی چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس کے بدلنے کا کوئی چانس نہیں. تو آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے, ایک تو obviously فرنج ہے, I'm sure you wouldn't disagree with that either. تو اس کو بدلا کیسے جا سکتا, اس کو کیسے رائے عامہ میں بدلا جا سکتا؟ جی, اس میں جو غلطی پیدا ہوئی ہے, جو کچھ ہمارے کنٹمپری اسکول آف تھاٹس ہیں, یہ شروع سے لے کر آج تک ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں, نقطہ نظر ہیں. پرابلم میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیدا کہاں سے ہوا. پرابلم یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے اپنی بات پہنچائی, کنکلوسیو آرگومنٹ دیا, ہجرت و برات ہوئی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد جس وقت اللہ کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تلقین کی, ہدایت کی, تو وہ سورہ توبہ کے اندر ہے. وہاں پر دو گروہوں میں اللہ نے سزا کو تقسیم کیا ہے. جو اہل کتاب ہیں, بلیورز آف دی بک ہیں, کرسچن اور جوس اس زمانے کے, وہ چونکہ اصلاً خدا کو مانتے تھے اور وہ پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو شرک کر رہے تھے اور شرک کو ہی بطور دین اپنائے ہوئے تھے. تو اللہ نے ان کی سزا میں ایک ڈفرینشیٹ کیا, اور ان کے جرائم کے لحاظ سے اور ان کی حیثیت کے لحاظ سے جیسے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو پہلا بتایا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اور دوسرا بتایا اہل کتاب کے معاملے میں. تو مشرکین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا, جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں تو امت کا ایک بڑا نقطہ نظر یہ رہا کہ بھائی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی پہلی نسل کے ساتھ خاص حکم ہے, اس کا تعلق بعد کے لوگوں سے نہیں. آپ یہ دیکھیے نا, اس کے بعد دنیا بھر میں مشرکین آخر زندہ رہے, مسلمانوں کو 1000 سال حکومت رہی, اس کے اندر زندہ رہے, ہندوستان میں ہم اتنا عرصہ رہے, اس کے اندر زندہ رہے. کبھی ہم لوگوں نے مشرکین کو مارنے کی بات نہیں کی کہ بھائی ہندو ہے اس کو مار دو, قرآن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہے فقط المشرکین, یہ مشرک جہاں ملیں ایسو وجدتموہ خذوہ واحصروہ وخذوا, گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ان کو مار دو. تو پہلی بات کو تو صحیح سمجھا گیا. جو دوسری بات تھی, اس دوسری بات کو ہمارے علم نے جنرلائز کر دیا, اور انہوں نے کہا بھئی یہ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ تو اب یہ قیامت تک حکم ہے, اور ان کے اندر یہ لوگ پیدا ہوں گے, ان کے اوپر جرائم کا اطلاق بھی ہوگا. اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, یعنی وہ جو حکم جب کھل گیا تو اسی کی ایکسٹینشن میں کہ جس وقت اہل کتاب کے ساتھ صحابہ اکرام نے معاملہ کیا تو وہاں مرتدین کو ہی مارا. تو مرتدین کی چیز کو قرآن مجید کے اس حکم کے تحت ڈال کر جو روایتیں تھیں ان کو ان سے متعلق کر دیا گیا. تو اصل جو خرابی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ میں, وہ حدیث میں نہیں ہوئی, وہ اصل میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوئی ہے. وہاں جا کر ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم پہلے حکم کے بارے میں کہہ رہے ہو یہی دوسرے حکم کے بارے میں بھی ہے. یعنی جو پہلے طبقے کے ساتھ پیغمبر نے کیا, اگر وہ اس زمانے تک, اس نسل تک,
اس وقت تک خاص تھا، تو یہ دوسرا حکم بھی صرف کریکٹر چینج ہوئے انہی تک خاص ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف مرتدین کا مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں جو جہاد اور قتال کا پورا نیریٹو بنا ہے اس میں بھی پوری دنیا میں غیر مسلموں کو حق حکومت نہیں ہے، اور پھر ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے اور ان کو طاقت کرنا ہے، یہ سارا نیریٹو بھی بنا۔ تو بیسیکلی قرآن کی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ نیریٹو بننا شروع ہوا، پھر اس کی تائید میں وہ روایتیں جن کو اس قانون کے تحت سمجھنا تھا اس کو جنرلائز سمجھا گیا، اور کرتے 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 صورتحال یہاں تک آ گئی کہ مسلمانوں نے جو کام پیغمبر کے کرنے کا تھا، کفر، شرک اور ارتداد، ان کو قابل سزا جرم سمجھ لیا۔ اب جب وہ قابل سزا جرم سمجھے گئے تو جو سزائیں ان کی پیغمبر نے دی تھیں، مسلمانوں نے پیغمبر کی جگہ پر اپنے آپ کو سمجھ کے کہ اب یہ فریضہ ہم نے انجام دینا ہے، وہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اور اس میں جو دوسری غلط فہمی ہوئی، وہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا، بہت اچھا سوال تھا کہ صحابہ کرام نے بھی تو آخر یہ کام کیا، تو غلط فہمی کا اضافہ اس سے ہوا کہ اگر یہ پیغمبر تک خاص چیز ہوتی تو صحابہ کرام تو یہ نہ کرتے، تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے پرسیو کیا کہ بھئی دیکھو پیغمبر کے بعد صحابہ بھی کر رہے تھے، لہٰذا یہ جنرلائز حکم ہے۔ حالانکہ صحابہ جو ہیں وہ 1 انچ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھے جہاں تک پیغمبر نے کہہ دیا تھا اور ان کو روک دیا تھا کہ بھئی یہ جزیرہ نما عرب ہے، یہ گرد و پیش کی ریاستیں، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ وہاں پر رک گئے وہ لوگ، لیکن اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ آگے بڑھیں۔ وہ جب آگے بڑھی تو دنیا کو جو اصول تھا کانکر کرنا ہے، آپ نے حملہ آور ہونا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اسلام کے اوپر نہیں ہے۔ فاتحین آئے، اس کے بعد کرتے انہوں نے لاکھوں لوگ مارے، بندے مارے، اسلام کا نام لیا اور کفار کے خلاف جہاد کے فتوے دیے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری امت جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح سے لیتی ہے، اور یہاں تک آپ یہ دیکھیے جو ہمارے یہاں القاعدہ پیدا ہوئی، آئیسس پیدا ہوئی، جتنے یہ انتہا پسند نقطہ نظر ہیں، ٹیررزم کی جتنی آرگنائزیشن، وہ سب یہی روایتیں پیش کرتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، بخاری مسلم ہر جگہ پہ آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ یس کلمہ پڑھ لیں۔ تو اب یہ ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکس بات تھی، ان کو حکم دیا گیا تھا اس قوم کے لیے جس میں ان کو بھیجا گیا تھا، وہ خدا کی منتخب قوم بنی اسماعیل تھی جس کو اللہ نے وہاں پر بٹھایا تھا، اور وہاں پر 4000 سالہ اس کی تاریخ تھی، اس نے شرک پیدا کیا، تو اس قوم کے ساتھ اللہ نے ایک معاملہ کیا اپنے پیغمبر کو بھیج کے، اس کا دنیا کے مسلمانوں سے، دنیا کے انسانوں سے سرے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور یہ پورے دین کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مداخلت قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں کرتے، وہ ایک ہی موقع پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ یہ روز مداخلت کریں تو پھر جو ان کا اپنا پورا کا پورا نیریٹو ہے کہ یہ تو میں نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، لوگوں کو آزادی ہے، پھر سوال یہ ہوا کہ آزادی کس چیز کی ہے بھائی؟ آپ تو آزادی سے عمل درآمد کرنے نہیں دے رہے، تو پھر ہمیں دنیا میں آپ نے کیوں بھیجا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین، اور اما شاکرا اما کفورا، رستہ ہے تمہارے پاس، جو چاہو کرو، پھر میں حساب کر۔ تو پھر پوری جو آخرت کا تصور ہے، اگر آپ مرتد کی سزا کو یا کفر، شرک، ارتداد کی سزا کو مان لیں تو وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے خود۔ یعنی اسلامک پرسپیکٹو سے جو لوگ علماء اس نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھنا چاہیے پھر آپ آخرت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہی آپ جزا و سزا کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کو ہم اسی لیے ایز اے ملحد یا اسکیپٹک ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹراڈکشنز ہے اسلام کے اندر۔ بٹ اسی لیے اس سے ایک اور جزوی سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا کہ آپ نے بتایا یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور قرآن شریف ایک مکمل کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، یعنی پھر میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیونکہ اسلام کے تو نزول کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہودیوں اور نصارہ نے خدا کے پیغام کو بدل دیا، حالانکہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ایسا کلیم نہیں ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے، لیکن قرآن تو محفوظ ہو گیا ایک لحاظ سے، اگنورنگ دا فیکٹ کہ جو اس کی ڈفرینٹ قرات ہے، قرآن تو محفوظ ہو گیا، لیکن پھر جو اس کا معنی ہے، اصل تو معنی کی بات ہے نا، وہ تو پھر محفوظ نہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی غلط فہمیاں ہو گئیں کہ ابھی تک 1400 سال تک ایسی اس کے اندر سے ایگزامپلز نکالی جا رہی ہیں جو آپ کی نظر میں اس کا حقیقت سے تعلق نہیں، یا اس کا مقصد وہ نہیں تھا۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ کیا اس میں بھی ہم لکھاری کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی، کیا ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو دوشی نہیں دے سکتے کہ انہوں نے اپنا پیغام اتنا سمپلی طریقے سے کیوں نہیں دیا کہ اتنے لوگوں کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے کتنے سمپل طریقے سے آپ کو اسی کا پیغام علم سے، استدلال سے، اس کی کتاب کی روشنی میں بیان کر کے پہنچایا، اور اس پر کوئی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ذرا کلام میں جا کر بتائیں، تو میں شروع سے آخر تک قرآن مجید کو پڑھ کر یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں، دیکھیں اس کا یہ معنی ہے،
یہ جملے کی تالیف ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ اللہ کی بات میں نے سمجھی ہے، اس کی کتاب سے سمجھی ہے، جو دنیا بھر کے یونیورسل نارمز ہیں لینگویج کو سمجھنے کے، اس کے ذریعے سے سمجھی ہے، اور یہ نقطہ نظر میں نے اخذ کیا ہے. تو کوئی شخص اٹھ کر یہ بتائے کہ نہیں بھائی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو اس کتاب سے نکلتی نہیں ہے، یہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. جو بات لوگ کہیں گے وہ یہ کہیں گے بھئی آپ سے پہلے تو لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا. خود دیکھیں نا مسلم جو ہماری کنٹمپریری روایت ہے، ہم لوگ جب یہ چیز پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ہی آج پہلے دن آئے ہیں، قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، آپ ہی کو اس کو مطالب سمجھ میں آئے ہیں. وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے آج بھی کہ نہیں، علم اور عقل کی بنیاد پر تم نے اس کتاب سے جو اخذ معنی کیا ہے، جو مدعا نکالا ہے، وہ یہ کتاب بیان ہی نہیں کرتی. دیکھو اس کے یہ دلائل ہیں. دنیا میں کسی بھی کلام سے معنی اخذ کرنے کا جو عمل ہے وہ اتنا یونیورسل ہے کہ اس کو کوئی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپ تخلیق نہیں کر سکتے. وہ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے میں غالب کا ایک شعر سمجھتا ہوں، جس طریقے سے میں شیکسپیئر کے کلام کو ڈیکوڈ کرتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے، اسی پروسیس سے میں اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتا ہوں. تو یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کلام کے اندر یہ چیز کیوں نہیں پیدا کی کہ مثال کے طور پر اس سے کوئی دوسرا مفہوم ہی نہ نکل سکتا، یا کسی دوسرا معنی جو نکل سکتا اس کی نفی ہو جاتی. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تو پھر کچھ اور بھی زائد ان کو کام کرنا پڑتا. مثال کے طور پر ان کو انسان کے اندر جو یہ مادہ رکھا ہے، اختیار رکھا ہے کہ بھئی اس نے انحراف بھی کرنا ہے، اس نے علم کی چیزوں کے اندر بگاڑ بھی پیدا کرنا ہے، اس کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو شر کو اختیار کرے، اس کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ قلت عقل، قلت تدبر، قلت فہم سے چیزوں کو اپنی خواہش کی بنیاد پر، کبھی سہولت پسندی کی بنیاد پر، کبھی آبا کی روایت کی بنیاد پر پرسیو کرتا ہے. تو پھر خالق کو اگلا کام بھی کرنا چاہیے تھا. وہ صرف یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کی ایک تفسیر بھی اللہ لکھ کے دیتے، اس تفسیر میں انحراف پیدا ہو جاتے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ کے پیغمبر بھیجے. یہ جو پچھلی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، انہوں نے پیغمبروں کو اٹھا کے قتل کر دیا. امیجن کریں، یعنی اگر آپ ہماری اس میں کھڑے ہوں تو یہ انبلیویبل بات ہے. یعنی ایک قوم جو پیغمبروں کی قوم تھی، ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا کہ بھائی تم غلط کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس کو تو چھوڑو، غلط کر رہے تھے ٹھیک کرتے، پہلے تمہارا کام ہم کرتے. وہ پیغمبر کو اٹھا کے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ میری رائے کے مطابق یہ کرتے کہ جی اس پیغام سے کوئی غلط چیز پرسیو ہی نہیں کی جا سکتی، تو پھر ان کو جو انسانوں کو بنانے کا پورا میکینزم اس کو تبدیل کرنا پڑتا، اور انسانوں کو پابند کرنا پڑتا کہ وہ پھر خیر کا ہی رستہ اپنائیں گے. ان کے ہاں پھر عقل کو سلب کرنا پڑتا، ان کے تدبر، غور و فکر اور انحراف کی روایت کو بند کرنا پڑتا. یعنی وہ فرشتے بن جاتے ہیں، روبوٹس بن جاتے وہ ہیں. فرشتے بن جاتے ہیں. دیکھیں فرشتوں کے انحراف، بہت اچھی بات کی آپ نے، فرشتے بن جاتے، کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا. وہاں پر بھی آپ دیکھیں فرشتوں میں عقل موجود تھی تو اختلاف کر دیا، لیکن جب دلیل سامنے رکھی گئی تو وہ دائیا موجود نہیں تھا انحراف کا، انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا. حالانکہ انہوں نے وہاں پر انکار کیا کہ بھئی یہ بندے آپ بنا رہے ہیں جا کے خون بہائیں گے، اس لیے کہ صاحب اختیار ہیں. یہی بات کی انہوں نے کہ ان کو عقل و شعور دے رہے ہو، صاحب اختیار بنا رہے ہو، تو بھئی یہ وہاں پر جا کے انکار کریں گے اور ان کے انحراف پیدا ہوگا تو خون بہائیں گے. تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے اور صالحین ہوں گے، ان میں سے ایسے ایسے لوگ ہوں گے. آدم کو نام سکھا اور فرشتوں سے کہا کہ تم نہیں جانتے تھے، میری اسکیم تو یہ تھی. تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کریں جو انسانی سطح پر، شعور کی سطح پر ممکن ہو. میں تو کانٹ کی کسی عبارت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس نے لکھی ہو لوگ اس کو اسی طرح پہ سمجھ لیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کانٹ کی عبارت سمجھنی ہے تو اس کی زبان کو جانو، اس کے عرف کو جانو، اس کی تہذیب کو جانو، اس کے پس منظر کو جانو، ان مسائل کو سمجھو، ان کریکٹرز کو سمجھو جن سے وہ گفتگو کر رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے. تو یہ تمہارے علم کا امتحان ہے کہ تم اس کو پڑھ کر ہدایت لیتے ہو. تو خود قرآن نے بتایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اپنے پس منظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آراء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. میرے خیال سے یہ ناممکنات میں سے تھا. اگر یہ مطالبہ ہم کریں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات وضاحت سے بیان کرنی چاہیے تھی. تو آپ یقین جانیں میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ آف نالج کی حیثیت سے جب میں نے یہ مولانا فراہی اور غامدی صاحب کا نقطہ نظر، کیونکہ میرا اپنا پس منظر ٹریڈیشنل ہے، میں بہت آرتھوڈاکس، بہت ہی ہارڈ لائنر بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا تھا اور میں سب انہی چیزوں کو مانتا تھا. جب میں نے ان کے زاویے سے قرآن مجید کو ان یونیورسل پرنسپلز کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کیا
تو کوئی ایک آیت نہیں تھی جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہ نہ بتائے کہ نہیں بھائی یہ بات تم سے نہیں کہی جا رہی، یہ پیغمبر سے کہی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر ملت کا ایک رسول ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کے ذریعے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کے ہاتھوں سے ہم عذاب دیتے ہیں، اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ آ جائیں، اور یہ ہمارا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید تو پکار کر یہ بات بیان کر رہا ہے، انسانوں کو جس طرح دنیا میں ارتداد اختیار کرنے کا خدا نے اختیار دے دیا ہے، اسی طرح سے قرآن کے اندر انحراف پیدا کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ لیکن حسن بھائی ایک پرابلم اس کے اندر یہ آتی ہے نا کہ ابھی آپ نے کانٹ کا حوالہ دیا، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ کانٹ کی عبارت کو پڑھ کے 99% لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کا کوئی اور مطلب نکالیں۔ اب جیسے آپ نے جو ایک ویو پوائنٹ دیا، میں نے آپ کو بتایا سارے مذاہب میں جو پانچواں بھی اگر آپ نے ڈالنا ہے امام تیمیہ کو، اور جتنے بھی ایون انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ہاں مرتد کی سزا موت ہی ہے، تو یہ کیسی رائٹنگ ہے کہ ان کی وضاحت یعنی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ آئنسٹائن جو اس کو پڑھے نہیں، بلکہ سائنٹیفک نالج ایک ایسی چیز ہے جس کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ بتایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے آگے نہیں جا سکتی، اس کی سمجھنے میں پرابلم نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ بات ہے کوئی اور چیز ڈسکور ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن چلے ہم فلسفے میں تھوڑا بلیک اینڈ وائٹ کم ہوتا، تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں صرف ایک اسکول آف تھاٹ اس کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، obviously in your world view کہ آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے، کیونکہ باقی اتنی بڑی تعداد ہے، تو یہ تو پھر ہم لکھاری کو تھوڑا سا دوش نہیں دیں گے کہ یہ کوئی مائنر ڈفرنس نہیں ہے 50-50، کچھ اس کو ایسے سمجھے، کچھ تو پوری ایک 99% لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں۔ چلیں اس کو ایک اور زاویے سے میں آپ تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرتا ہوں۔ یہ جو 99% لوگ ہیں، ان کے ہاں دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو میتھڈالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو ہمارے ہاں 4 ہی میتھڈالوجیز ہیں کل ملا کے 1400 سال میں۔ ایک سلفی میتھڈالوجی ہے، ایک صوفی میتھڈالوجی ہے، ایک فقہی میتھڈالوجی ہے، اور چوتھی یہ فراہی میتھڈالوجی ہے۔ ان میتھڈالوجیز کے اندر جو دین کو اخذ کرنا، دین کے مقدمات کو سمجھنا، اس میں فیصلہ کن حیثیت کسی چیز کو دینا، اس کو دیکھیں کیا ہے۔ سلفی میتھڈالوجی کے اندر جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ روایت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہوگا، صحابی کا کوئی اثر ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، گویا ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت ہسٹری کی ہے۔ جو دوسری میتھڈالوجی وہ فقہی میتھڈالوجی، ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت اجماع کی ہے، یعنی جو کنسنسس اس دور کے لوگوں کا ہو گیا جب یہ فقہی میتھڈالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی، ان کے ہاں اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں سورج سے زیادہ روشن دلیل بھی ہمارے سامنے آ جائے اور مقابل میں اجماع کھڑا ہو امت کا، تو ہم اجماع کے پیچھے جائیں گے۔ اس طریقے سے فقہی میتھڈالوجی معنی کو اخذ کرتی ہے، مدعا کو لیتی ہے، اور ان کا پورا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے دین کے حوالے سے۔ تیسرے ہیں صوفی حضرات۔ جو صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں جو حقیقت ہے ان کے پورے کے پورے منہاج یا نظام فکر میں، وہ ان کا اپنا مشاہدہ اور سیر باطن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان چلوں مراقبوں سے گزر کر اور ان چیزوں کے کو اختیار کر کے فنا فی الشیخ ہو کے، پھر فنا فی الرسول ہو کے، پھر فنا فی اللہ ہو کے، پھر یہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ کسی ایک کو اختیار کریں گے، وہ بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، نفسی علوم میں ہمیں مہارت دے گا، کشف الہام ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر میں براہ راست ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا۔ وہ جو بات ہمارے دل میں ڈال دے گا وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اس نے دنیا کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ ویسے ان تیسرا کی نظر منہاج میں ہے۔ جی، تو ویسے ان کی نظر میں، صوفیوں کی نظر میں پھر کیا ارتداد یا مرتد کی سزا ہے؟ یعنی ان کے صوفیہ جو ہیں وہ دین کے ان معاملات میں جن میں مثال کے طور پر احکامات کی چیزیں طے ہو چکی ہیں ان میں جاتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تم لوگوں کا کام ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ ان کے سامنے کسی مرتد کو پیش بھی کر دیں تو وہ اس کو دعوت ہی دیں گے۔ ان کے منہاج کے اندر احکامات پر براہ راست غور و فکر نہیں ہے، وہ جو دین کا بنیادی اسٹرکچر ہے وہ اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو تیسرا نقطہ نظر یہ ہے، اب میں آپ سے طالبانہ طور پہ پوچھتا ہوں کہ میں لکھاری کو تو تب دوش دوں نا کہ جب یہ تینوں نقطہ ہے نظر جو 1300-1400 سال میں وجود پذیر ہوئے، انہوں نے لکھاری کی کتاب سے کسی چیز کو اخذ کر کے غلطی پر کھڑے ہو گئے۔ یعنی لکھاری کی کتاب کو تو اہمیت نہیں دی امت نے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھاری کے پاس جاؤ بھائی، اس کی کتاب کھولو، اس کو پڑھو، اس کے الفاظ کا معنی کرو، اور وہ کوئی متفرق اقوال ذریعہ نہیں ہے، وہ اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتے ہیں، وہ ایک مربوط کتاب ہے،
اس کے اندر صورتیں ہیں، وہ صورتیں جوڑا جوڑا کر کے آئی ہیں، اس کے پیئرز بنے ہوئے ہیں، گروپس کی صورت میں ہیں، ہر جگہ پر ایک بات ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکس خود اندر موجود ہے. تو ایک نقطہ نظر کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ روایت سے، دوسرا اجماع سے، تیسرا اپنے سیر باطن سے. تو لکھاری کو تو میں تب دوش دوں جب اس کی کتاب مجھے بھی کنفیوز کرے. تو میں تو جب اس کی کتاب کو اصل سمجھتا ہوں تو میرے سامنے تو ایک نقطے کی کوئی کنفیوژن نہیں آتی، اس لیے کہ لکھاری کی کتاب کو ہماری امت نے 1400 سال میں کبھی وہ حیثیت نہیں دی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. کبھی لکھاری نے تو لکھاری نے جس طرح اس بات کو بیان کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ملحد کی حیثیت سے جو رائے میں نے بیان کی ہے قرآن کا مطالعہ کریں. اگر قرآن کا لفظ لفظ یہ بات نہ پکار اٹھے تو آپ آ کر مجھ سے کہیں کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تم نے اپنی تخیل سے بات بیان کر دی ہے، جیسے 3 نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. لکھاری کی بات اتنی واضح ہے، اتنی محکم ہے کہ کسی جگہ سے اس کتاب کو آپ کھولیں، لکھاری اپنے مقدمے میں کنسسٹنٹ ہے کہ میں رسولوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں. وہ شروع سے لے کر آ رہا ہے کہانی، ہر جگہ بتائے گا کہ بھائی اکفارکم خیر من اولئکم، اے محمد یہ تمہارے انکار کرنے والے پچھلے والوں سے بہتر ہیں. ام لکم براتم فی الزبر، یا ان کے لیے کوئی امیونٹی کے سندیسے لکھ دیے؟ ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں، یہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا، سمود کے ساتھ کیا، صالح کے ساتھ کیا، شعیب کے ساتھ کیا، نوح کے ساتھ کیا، تم سے پہلے ابراہیم کے ساتھ کیا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا، مسیح کے ساتھ کیا، تمہارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو لکھاری کی کتاب تو پامال مضمون ہے اس کا، لیکن ہم لکھاری کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے نا. اٹ امپرووز یور آڈس. یہ بڑا اچھا طریقے سے آپ نے آخری پوائنٹ میتھڈولوجی کے حوالے سے بیان کیا. تو 99% نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ 75% جو ہیں وہ غلط نتیجے پہ آئے کیونکہ ان کی obviously میتھڈولوجی آپ سے ڈفرینٹ ہے. تو اٹ امپرووز یور آڈس. لیکن آپ نے اس کے اوپر جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارتداد کی بھی اجازت دے دی، آپ کو دین میں بھی اجازت دے دی، تو ایک میرے ذہن میں اسی سے ایک سوال پیدا ہو رہا کہ وہ سورہ ابراہیم کی غالباً آیت ہے کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اللہ سے، آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ راکھ کے پتوں کی طرح اڑ جائیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں آپ پائیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ ہماری بھی ایک اپنی میتھڈولوجی، اگر ہم ریشنل چیز کو فالو کریں اور اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے کسی اور نتیجے پہ نکلیں. کیونکہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جتنی بھی آپ نے جو لکھاری کی کتابیں پڑھی، قرآن شریف پڑھیں، تو اس کے اندر سے آپ جو نتیجہ نکالتے ہیں آپ مجھے چیلنج کریں کہ اس سے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آبویسلی بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس کو اگر کوئی اور سمجھ کے اپنی دانست میں خدا کے نتیجے پر نہیں اترتا. لیکن وہ اب میں اچھا کام کرتا ہوں، میں نے کبھی کوئی کسی کا حق نہیں مارا، ایز اے باپ اپنے باپ کے فرائض پورے کرتا ہوں، ماں باپ کے فرائض پورے کرتا ہوں، کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ نہیں لگاتا، چوری ڈاکہ نہیں ڈالتا. تو کیا لیکن خدا پہ نہیں مانتا، تو کیا میرا پھر جہنم میں بننا جائز ہے؟ کیا میری کھال کو ادھاڑنا اور پھر دوبارہ اگانا اور وہ تشدد کرنا، بڑا سیڈسٹک قسم کا جو تشدد جو بیان کیا گیا، کیا وہ کرنا ضروری ہے؟ جی، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے. جس اللہ کو میں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بنیادی وصف ہے کہ وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں دنیا میں تمہیں بھیجنے کے بعد جو تمہارا امتحان کروں گا اور جس کی بنیاد پہ جزا و سزا ہوگی وہ تمہارے علم کی رعایت سے ہوگا. لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، جو کچھ تمہارا علم ہے، جو کچھ تم سمجھ چکے ہو، اس کے اوپر میں تم سے سوال و جواب کروں گا. اور اگلی بات اس نے کی ہے کہ تم تک اگر کسی پیغمبر کی بات پہنچی بھی نہ ہو، سرے سے نہ پہنچی ہو، اور تم شرک کو اختیار کر لو تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا. اس کا وہ آرگومنٹ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی بات نہیں پہنچی تو آپ کسی بھی نتیجے پر پہنچ جائیں. آپ مثال کے طور پہ ایگنوسٹک ہو گئے، بھئی مجھے تردد تھا، شبہ تھا، یہ کائنات کسی حی و قیوم ہستی نے بنائی ہے یا آپ سے آپ کائنات ہی اپنے وجود کو ثابت کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے. لیکن جب آپ شرک کرتے ہیں تو اصل میں یہ ایک اخلاقی برائی ہے، یہ بالکل اسی نوعیت کی اخلاقی برائی ہے جیسے میں آج کے دور میں کسی معاملے میں جھوٹ بولتا ہوں، کسی شخص پہ کوئی الزام لگاتا ہوں. شرک میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ شرک میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بندے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے فلاں آدمی کو اپنا ساتھی، اپنا سبارڈینیٹ، اپنا سانجھی، اپنا ہمسر، اپنا ہم پلہ قرار دے دیا، اس لیے میں اس کو پوج رہا ہوں. تو یہ اصل میں کسی کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ آج میرے بارے میں اگر کھڑے ہو کے سوسائٹی میں کوئی دعویٰ کرے نا کہ بھئی یہ آدمی تو ڈاکو ہے، یہ آدمی تو چور ہے، تو میں اس کو اپنی آبرو پر حملہ سمجھتا ہوں. اور اخلاق کا مسئلہ ہے یہ، شرک دین کا مسئلہ نہیں ہے، شرک اخلاق کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ تو کہہ سکتے تھے بھائی کہ مطلب مجھ تک خبر ہی نہیں پہنچی، تم نے شرک شروع کر دیا. یعنی میرے نام پر مجھ سے منسوب کر کے یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ فلاں میرا ساتھی جاؤ اس کو پوجو، فلاں میری بیٹی ہے جاؤ اس کو پوجو، فلاں میرا بیٹا ہے جاؤ اس کے. تو یہ تو میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ نالج نہ بھی ہوتی تو تمہیں اللہ نے اتنا عقل شعور دیا. جس طرح تم اپنے بارے میں حساس ہو، کیا تم خود کبھی کہو گے بازار میں نکل کے آؤ میرے ساتھ چوری کرو، آؤ مجھے لوٹو، آؤ میرے ساتھ جناب کبھی نہیں کہو گے. کیوں نہیں کہو گے؟ اس لیے کہ شعور تمہارے اندر ہے. تو جو شعور تمہارے اندر تمہارے بارے میں تھا وہ میرے بارے میں کبھی پیدا نہیں ہوا. تو مشرکین سے تو وہ یہ مکالمہ کرتا ہے کہ قیامت میں آؤ گے، گفتگو کروں گا، پوچھوں گا، کوئی عذر ہے تو سنوں گا، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہوا تو اس اخلاقی جرم کو جو تم نے دنیا میں میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، جس طرح تمہیں تردد ہوتا تمہارے بارے میں جھوٹ کے، میں سوال کروں گا، یہ میرا حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں قیامت کے دن لوگوں سے ان کے علم کے متعلق سوال کروں گا. میں جس خدا کو مانتا ہوں، اور یہ میں پوری دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر ان کے سامنے کوئی ملحد پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال و جواب کریں گے، تو جو کچھ خدا کا دین لوگوں نے سمجھ کر دنیا تک پہنچایا ہے اس کے نتیجے میں لوگ اسلام پر کھڑے ہوئے، یہ بہت غنیمت کی بات ہے. یعنی قیامت کے دن یہ عذر اگر کوئی شخص پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو سوسائٹی میں کھڑا ہوا تھا، مجھے ایک مولوی صاحب نے آگے بتایا کہ اس کی گردن اتار دو، دوسرا کہتا تھا من سب نبی فقتلوہ، تیسرا کہتا تھا کہ مثال کے طور پہ عورتیں گھر سے نکل کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ. جی بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ حسن بھائی. اس بس کا جو کر رہے ہیں وہ مطلب کر رہے ہیں بھائی، اللہ کی کتاب سے بات سمجھی ہے اور اسی کو میں درست سمجھتا ہوں. جو دین پیش کیا جاتا ہے اور اس دین پر جب میں چیلنج کرتا تھا، یار یہ تمہارا پیغمبر ہے، یہ تم اپنے پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ باتیں بتاتے ہو، 6 سال 9 سال کی بچی سے شادی کر لی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ادھر نکلا اس کو مارا، یہ تصویریں تم پیش کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ کا دین مجھ تک پہنچا تھا، کیا میں اس کو کسی کائنات سے ماورائی حقیقت کا دین بیان کر سکتا ہوں؟ یعنی جس طریقے سے ہمارا مذہب دنیا تک پہنچایا گیا ہے، اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو دین کا نام دے کر، اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو مارنے دوڑ دیتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ دیتے ہیں، ان پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے در پہ ہو جاتے ہیں. گفتگو پر، مکالمے پر بطور مسلم امہ کے ہم کبھی آمادہ نہیں ہوئے. ہم نے کبھی مذہب کا مقدمہ اس کے شعور، اس کی عقلیت کی بنیاد پر جو استدلال اس نے بیان کیا ہے، خود قرآن تو مکالمہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، مشرکین کو، منکرین کو کہہ رہا ہے اثارات من العلم ہے تمہارے پاس تو لے آؤ بھائی، یہ پیغمبر موجود ہے، سوال کرو، اس سے ہم جواب دیں گے. تو اگر آج کے دور کے ملحدین جاتے ہیں قیامت میں، جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جو مذہب خدا کا آج پہ خدا ان سے پوچھے گا، ہر چیز کا سوال ہونا چاہیے وہاں، خدا کو یہ سوال کرنا چاہیے. میں پابند تو نہیں کر سکتا لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ پوچھا جانا چاہیے. بھائی اتنے بڑی حقیقت کے انکار پہ تم جا رہے تھے، کبھی میری کتاب بھی براہ راست کھول کے پڑھی؟ تو آپ آگے سے کہیں گے جی میں نے پڑھی تھی لیکن بخاری میں لکھا تھا. تو اللہ میں بھی آپ سے پوچھیں گے نا کہ بخاری میری کتاب تو نہیں ہے بھائی، تو تم نے بخاری پڑھ کے میرا انکار کیوں کر دیا؟ یا خالد بن ولید جو ہیں وہ زمین پر اگر کوئی صحابی تھا اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو لے کر میرے اوپر تم نے کیوں تہمت باندھ دی؟ یا مثال کے طور پہ تمہارے محلے کا مسجد کا امام جو ہے تمہیں گالیاں دیتا تھا، تو تم نے اس کو میرا مقدمہ کیوں سمجھ لیا؟ میرا مقدمہ تو میری کتاب میں بیان ہوا ہے. کیا کبھی زندگی میں کاپی قلم لے کر اس کتاب کا سادہ ترجمہ پڑھا؟ آپ آگے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں کیسے پڑھتا، یہ سارے مولوی جو ترجمے میں بھی اختلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھتے، اور میں بھی آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پڑھیے قرآن کو، خدا کی قسم شروع سے لے کر آخر تک جن معاملات میں ترجمے کا اختلاف ہے وہ اگر 12-15 سے زیادہ نکل آئے تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا، اور وہ کن پہلوؤں سے ہے اور وہ کس جگہ پر ہے، بیسک جو پریمیسز ہے اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن میں بیان ہوا ہے. تو قیامت میں اگر آپ اپنے آزار اللہ کے سامنے پیش کر دیں، جس خدا کو میں جانتا ہوں آپ کے نیک اعمال کو ہرگز حقارت نہیں کرے گا. اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے بے شعوری میں اسلام کو ماننے والے لوگ آپ سے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ شعور کے ساتھ وہ اسلام جو آپ کو ملا انکار کرنے کے نتیجے میں آگے پہنچ جائے. چلے وہ تو جو میرا مکالمہ خدا سے ہوگا اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ابھی. لیکن تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے
ہم تک غلط مذہب پہنچایا پچھلے 1400 سال سے رسول اللہ صحابہ اکرام کی وفات کے بعد، کیونکہ جو بھی آپ کو بتایا جتنوں نے بھی جیسی بھی جو بھی میتھڈالوجی اپنائی، انہوں نے ہم تک غلط اسلام پہنچایا، تو کیا ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیونکہ رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے کہ میرے سے جس نے جھوٹ باندھا، چلیں انہوں نے جھوٹ نہ باندھا ہو امام بخاری وغیرہ نے، لیکن ان کو غلطی ہی لگی ہو، لیکن اس کے کانسیکوینس یہ نکلے کہ ایک غلط اسلام، وی کین بوتھ اگری کہ اس وقت جو 99% جو اسلام فالو کیا جا رہا ہے، وہ جو اللہ کا جو انٹینٹ تھا یا اس کی جو اسلام کی جو اصل سپرٹ تھی وہ اس کے خلاف ہے، یعنی گستاخوں کو مارو، چھوٹی بچیوں کی شادی، عورتوں کی پٹائی، مرتدوں کو مارو، جہاد کرو، دنیا پہ قبضے کرو، جو بھی، تو اس کا حساب ان بابا جی سے لیا جائے گا جو پھر انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ بابوں نے غلط کام کیا، کیا یہ سارے جہنمی ہیں پھر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فیصلہ کرے گا انسان کی نیت اور محرکات پر. علم کی غلطی اگر آپ نے نیک نیتی سے کی ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود ہم اس کو اجر دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا محرک، اس کے پس منظر میں یہ چیز نہیں تھی. ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں، آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دین کو ایک طرف رکھیں، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ بڑی شخصیات پیدا کر لیں، پیغمبر کے زمانے کے قریب بھی ہوں، اور پھر خود ہماری جو ملت ہے اس میں پہلے دن جس زمانے میں وہ ظہور پذیر ہوئی، کو دنیا میں جمہوری نظام تو تھا نہیں، بادشاہتیں تھیں، ان نقطۂ نظر کو دوام ملتا ہے، استمرار ملتا ہے، وہ کبھی چیلنج ہی نہیں ہوتے. یعنی اس وقت جس طریقے سے اسلام کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ ممکن بھی تھی 1000 سال پہلے؟ بھائی 1000 سال تک ہماری گلوری ایسی تھی دنیا میں کہ کوئی زبان کھولتے ہوئے ڈرتا تھا، اور پھر جو سامنے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ جن چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے وہ کوئی علم و استدلال کی بنیاد پہ اپنائے ہوئے تھے. یعنی مسیحی اقوام تھی جن سے 1000 سال ہمارا مقابلہ رہا، انہوں نے کیا ان چیزوں کو انہوں نے خود اپنے دین کے اندر جو انحرافات پیدا کر لی، شریعت کو منسوخ کر دیا، جو پیغمبر توحید کا علم لے کر اٹھا تھا اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کفارے کا عقیدہ اس سے جوڑ دیا. تو یہ سب چیزیں زمانے کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جو پچھلے 200 سال ہے یہ عصر حریت ہے، ایج آف فریڈم، اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ. اس میں سوالات پیدا ہوئے. اب جب یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں تو جو لوگ اس زمانے میں خدا کے دین کو پڑھ رہے ہیں ان کا وہ جواب دیتے ہیں اپنے علم اور استدلال کی بنیاد پر. تو جن لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ ضرور ان سے پوچھے گا. یعنی میرے نزدیک یہ جتنے لوگ اس وقت صرف اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے ایک بات کہہ دی تھی آج ہماری یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو بالکل اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ضرور بضرور پوچھے گا. اور قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہود کی مثال دے کر، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیتے ہوئے متنبع کیا. یہ جب بھی میں کتاب دیتا ہوں یہ ہوتا ہے اگلی قوموں کے ساتھ کہ اس کے اندر ایک پروہت پیدا ہوتے ہیں، ان کے فریسی پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنا حلال و حرام کا سسٹم بناتے ہیں. تو اللہ نے تو اس قوم کو جو پیچھے گزری ہے وہ اسی کی منتخب قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو معزول اس کی بنیاد پر کیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا. میں نے قرآن مجید کو پڑھ کے کوئی 15 کے قریب یہود اور نصارہ جو پیغمبر سے پہلے کی اقوام تھیں ان کے جرائم متعین کیے ہیں، اور ان جرائم کو میں نے لکھا. آپ ان میں سے یہود اور نصارہ کو ہٹائیں اور آج کے دور کے مسلمان لگا لیں، سب کے سب جرائم ان میں پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس وقت کتاب ان کو دے رہا بتا رہا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے. پچھلے ہو گئے تھے ایسے، جن کو میں کتاب دیتا ہوں وہ الزام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تو اب وہ خدائی فوجدار ہیں، وہ لوگوں کے کفر و شرک کا فیصلہ کریں گے، وہ حلال و حرام کہیں گے، اللہ کے چھوڑے کو اپنے کو حرام حلال کر دیں گے. تو اللہ نے بتایا وہ دین میں افتراء پیدا کریں گے، وہ بدعتیں پیدا کریں گے، وہ شرک پیدا کریں گے، انحراف پیدا کریں گے. یہ سب کچھ تم بھی کرو گے، اس سے باز رہنا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حساب و کتاب ہوگا. علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر لوگوں سے سوال و جواب بھی ہوگا. جہاں قلت علم، قلت تدبر ہوگا وہاں لوگوں کو رعایت ملے گی. جہاں پر قبول حق کی رکاوٹوں میں انہوں نے بزرگوں کی باتیں اپنائی ہوں گی، استکبار اپنایا ہوگا، وہاں پر جزا و سزا بھی ملے گی. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ایک چیز کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں عورتوں کے مارنے کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اجازت ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. دیکھیے ہمارے ہاں میں جس وقت دنیا میں جہاں جاتا ہوں جدید پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں یار یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے. یعنی میں آج کی اپنی سویلائز سوسائٹی کے اندر بیٹھی ہوئی بچی کو بھی یہ کتاب کیسے پیش کروں کہ جس کے اندر تمہارے خدا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے. تو میں ان سے پلٹ کر کہتا ہوں کہ ذرا اس کتاب میں اس رائے کو خود اس کے کانٹیکسٹ میں کھول کے دیکھ لو، کیا وہ یہ بات کر رہا ہے جو بات تم سمجھ رہے ہو.
اور اگر وہ یہ بات نہیں کر رہا تو بھائی پھر جو بات وہ کر رہا ہے پہلے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں تو رکھو، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ تو پرکھو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو وہاں بھی ریفیوٹ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ نیوسنس اور سرکشی یہ قابل سزا جرم رہا ہے۔ انسانوں نے جس وقت سوسائٹی میں رہنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج کی متمدن ریاستوں میں اگر آپ سرکشی اختیار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس پر سسٹم ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وہ کانسیکوینسز اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوتے ہیں، وہ کانسیکوینسز معاشرے کے لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ خود انسانوں نے جو ورلڈ آرڈر بنایا اس میں مرد باہر جاتا تھا، کما کے لاتا تھا، خاندان کا سربراہ بنتا تھا، عورت شادی کر کے آتی تھی، اس کو طلاق دے کے کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی رکھ لیتا تھا، تو وہ بریڈ ونر تھا، وہ خاندان کا سربراہ تھا۔ اللہ نے اس صورتحال کو جو زمین پہ پہلے سے موجود تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ یہ جو ادارہ تم نے بنایا ہے یہ خاندان کا ادارہ اتنا ناگزیر ہے کیونکہ کل بچہ پیدا ہو جانا ہے، اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش ہوگی، نگرانی ہوگی، پرداخت ہوگی، اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ میری جو پوری اسکیم ہے کہ بھائی دنیا میں بندے پیدا کرنے ہیں پھر امتحان کرنا ہے، وہ سب خراب ہو جائے گی، کیونکہ بچے تو پل کے بڑے نہیں ہو سکتے، شعور کی عمر کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس خاندان کے ادارے کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر آتی ہے تو یہ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ خاندان کو اگر توڑ، سرکشی اس کا مطلب نہیں ہے نمک مرچ کم ہو گئی، یہ شوہر کی بات نہیں مانی، شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا دین نے تجویز نہیں کی کہ مرد دیں گے، مرد ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں، آج بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان جدید ریاستوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عورتیں بھی دے رہی ہوتی ہیں، مرد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نارم تھا۔ قرآن نے اس موقع پر کہ جب خاندان ٹوٹ رہا ہے اپیل کی کہ بھائی اس خاندان کو بچا لو، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو سرکشی کو روکنے کے لیے اس کے اندر ایک ترتیب بتا دی کہ یہ مت کرو کہ اٹھ کے مارنا دھاڑنا شروع کر دو، سب سے پہلے تم اس کو تلقین کرو، نصیحت کرو کہ اس خاندان کو نہ توڑو، یہ بچے برباد ہو جائیں گے، اگر تم سرکشی پہ اتری بھی ہو تو اس سے یہ نقصان پہنچے گا۔ اگلی بات بتائی کہ اس سے بستر الگ کر لو تاکہ کوئی نفسیاتی طور پہ اس کو احساس ہو۔ اس سے اگلی بات بتائی کہ دنیا کے اندر ڈسپلن کرنے کے لیے جو کام سوسائٹی کرتی ہے وہ شوہر بھی کرتے چلے آ رہے تھے، وہ کام کر کے بھی اگر بچا سکتے ہو خاندان کا ادارہ تو اس کو بچا لو۔ اپیل کی قرآن مجید نے، آپ سب اٹھا کر کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، قرآن کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ تینوں معاملے نہیں کرنے، نہیں نپٹی، سرکشی کر رہی ہے، طلاق دے کے چھوڑنا چاہتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو کوئی اصرار نہیں ہے۔ اس نے صرف جو کچھ سوسائٹی میں موجود تھا اس کو متوجہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ بھئی یہ کام بھی کر سکتے ہو تو اس کی تعدیب کر کے، اس کو فزیکلی اگر ڈسپلن کر کے روک سکتے ہو تو گھر کو روک لو۔ یہ بات قرآن مجید نے کہی، جن کو کہی ان کی سوسائٹی میں کوئی عدالتیں نہیں، کوئی پولیس نہیں، ان کو تو خود قرآن مجید نے کہا تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو معاشرہ اس کی مدد کرے مقتول کی کہ وہ بدلہ لے لے جا کر۔ تو جن لوگوں کو کہیں وہاں پر کوئی سسٹم نہیں، ریاست نہیں، نظم نہیں، معاشرہ نہیں، پولیس نہیں، انفرادی طور پر لوگ یہ کام کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ قرآن نے انیشیٹ کیا، نہ مارنے کی ترغیبیں دیں، انسان یہ کرتے چلے آ رہے تھے، فزیکل ڈسپلن کرتے ہیں۔ خود جدید ریاستیں بچوں کے باب میں والدین کو تھوڑی بہت اتھارٹی دے دیتی ہیں، سوء استعمال ہوتا ہے تو روک لیتی ہیں۔ تو آپ قانون بنائیے اور یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، قرآن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، قرآن کا کہیں یہ مدعا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مار دینا۔ خود پیغمبر نے بتایا کہ اس زمانے کی رعایت سے بھی اگر آپ نے فزیکلی ڈسپلن بھی کرنا ہے، تعدیب بھی کرنی ہے، تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ جس کا نشان پیدا ہو جائے۔ تو یہ قرآن کا پرسپیکٹو ہے۔ اب قرآن سے اس کو پڑھو نا جا کر۔ مسلمان معاشروں میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کسی داڑھی رکھے ہوئے مولوی سے سنتے ہو اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو تو یہ بڑی بددیانتی ہے۔ قرآن مجید کا نیریٹو خاص کانٹیکسٹ میں، خاص زمانے میں، جس زمانے میں لوگوں کو یہ اختیار سوسائٹی قتل کے معاملات میں دے رہی ہوتی تھی، وہاں پر یہ اختیار ان کے پاس موجود تھا، اس کو استعمال کرنے کی اپیل کی کہ خاندان بچ جائے۔ نہ ہمارا مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ اس کی تائید کرتا ہے۔ لیکن بڑا لیزی سولوشن ہے نا حسن بھائی، اس طرح تو بہت سے آرگومنٹ اور بھی بڑی چیزوں کے بارے میں بنائے جا سکتے ہیں کہ شراب بھی تھی، لونڈی بازی بھی تھی، غلام بھی تھی، I'm sure کہ آپ کا غلاموں کے اوپر بھی یہی آرگومنٹ ہوگا، لیکن زمانے کا آرگومنٹ قرآن کے اوپر اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام زمانوں کے لیے تمام حجت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے فار آل ایٹرنیٹی۔
اس کے اندر کوئی اسپیشل بات ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل اب ہم نے انسانی معاشروں میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کی کچھ سزائیں دی جائیں گی, اور دوسری بے تحاشا ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ رسول اللہ کے پاس بیویاں لائیں اپنی شکایات کہ میرا خاوند مارتا ہے. اس میں رسول اللہ نے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا عمل کہا, لیکن انہوں نے طلاق کا ریکمنڈیشن بھی دی. تو یہ جو ایک سٹیپ ہے, اب اگر میں عورت ہوں, فرض کریں جو مرضی میرے اندر سرکشی ہو یا نہ ہو یا جو بھی, میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ انسانی سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کا, کیونکہ میں نے اپنے جسم پہ تشدد میں نے تو برداشت نہیں کرنا, یعنی کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. تو یہ اس کے پیچھے کہنا کہ میں نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے یہ اس وقت کا ایک نارم تھا, یہ تھوڑی سی اسٹریچ نہیں لگتی آپ کو؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے 2-3 الفاظ اختیار کیے. تشدد کہیں زیر بحث نہیں ہے. آج ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر بھی آپ اگر یہ لکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کسی حد تک فزیکلی تعذیب کر سکتے ہیں, تشدد اور وائلنس بالکل الگ چیز ہے. بھئی میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, 6 سال کے بچے ہیں, ٹوئنز ہیں, مجھے کبھی کبھی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے الگ کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تنبیہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی کان کے اوپر ہلکی سی چٹکی بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے. یہ زندگی کی ریئلٹیز ہیں. ان کو مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں کا لا نہیں روکتا کہ آپ ڈسپلن کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیسے ڈسپلن کریں گے بیوی کو؟ جی میں اگلی بات کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر میں مار دھاڑ شروع کر دوں, میں مثال کے طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں, اس کا خون نکل, یہ تشدد ہے, وائلنس ہے. اس کو کوئی جائز قرار نہیں دیتا. جس وقت ان معاشروں میں بھی, میں اس پر بھی آتا ہوں کہ قرآن مجید زمانے سے کیسے بات کرتا ہے. قرآن کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہے. ریزن پایا جائے گا تو عمل درآمد ہوگا, ریزن نہیں پایا جائے گا تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مرد کو بعض اختیارات دیے فیملی سسٹم میں, کیوں دیے آگے ریزن بتایا, بما انفقوا من اموالہم, پیسہ خرچ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر عورتیں سربراہی کے مقام پر آ جائیں, نان نفقے کی ذمہ داری لینا, دین کا اصول تبدیل ہو گیا. دین قیامت تک ہے ود ریزن پایا جائے گا تو اخلاقی اصول پیدا ہوں گے. اس صورت میں آپ جب میرے پاس آئیں گے نا کہ عورت نے بھائی گھر سنبھالا ہوا ہے, تو میں شوہر کو کہوں گا اس کی تابعداری کرو, اطاعت کرو, اخلاقی تقاضا ہے. تم اگر فیملی سسٹم بھی تو چینج ہو جائے گا نا, جو ابھی آپ نے کہا کہ فیملی سسٹم, تو فیملی کر سسٹم دے بھی نا. بدل گیا تو نہیں, فیملی سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو کر دے, مجھے کیا پرابلم ہے, کوئی کرنا لیکن اس سے چاہتا اب عورت کو اگر اختیار, یہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ عورت کو جب اختیار ملتا ہے تو ڈیورس ریٹ اوپر جاتا ہے, ہم نے دیکھ لیا. اس میں کوئی وہ تو کانسیکوینسز ہیں, وہ جب فطرت کے خلاف آپ جو بھی کام کریں گے الگ موضوع ہے, اس پر میں آ جاتا ہوں. لیکن ہم اصولی بات پہلے پوری کر لیں. آپ نے کہا تھا کہ اس میں یہ جو آرگومنٹ ہے کہ بھی عورت کو مثال کے طور پر آپ نے, میری بیوی گھر چھوڑ کر اگر جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے لوگوں کے اندر لو مومنٹس آتے ہیں, لوگوں کے اندر ریئیکشنری مومنٹس آتے ہیں, بسا اوقات مجھے کسی موقع پر اگر ہاتھ پکڑ کے اس کو روکنا ہے اور میں روک کر اس کو زبردستی کے صوفے پہ بٹھا لیتا ہوں, اس کو آپ وائلنس کیوں کہتے ہیں یار, اس کو آپ تشدد نہیں کہتے. یہ وہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے. فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دو. ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں زیر بحث آتی ہے. اس کو خود پیغمبر نے واضح کیا کہ یہ اس پس منظر میں نہیں. اور میں تو اگلی بات آپ سے کرتا ہوں نا, عورت اگر یہ کہتی ہے جو آپ نے بات کی کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا, بھائی میں نہیں رہتی اس کے ساتھ, تو آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا بنائیے آپ نا. یہ تو جس زمانے میں قرآن بات کر رہا ہے اس وقت قرآن نے تو ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. آج بھی لا بنتا ہے. یعنی آپ اگر فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اس طریقے سے, آپ بطور ماں کے آپ ڈرگ یوزر بن جاتی ہیں, یہاں کی عدالتیں پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈالتی ہیں. آپ نے فیملی سسٹم کو برباد کیا. آپ کو چھوٹے بچے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو سرکشی جب آپ اپناتے ہیں, سسٹم کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, اور میں تو اس سے آگے بات کرتا ہوں, ریزننگ کی بنیاد پہ قرآن نے بات کی ہے, ریزننگ پائی جاتی ہے, شوہر یہ کام کرے سرکش ہو جائے تب بھی سوسائٹی اس کو سزا دے سکتی ہے. تو قرآن کی ہر ہدایت مبنی بر ریزن ہے. قرآن کو کوئی اصرار نہیں ہے کہ اس نے جو اوضاع مقرر کر دی ہیں تم نے لازمی, مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا بھی عدت گزارو, طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 پیریڈز گھر میں بیٹھا, اس کی ریزن بتائیے آگے تاکہ پتہ چل جائے پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ جس کا بچہ ہے وہ فیصلہ ہو جائے, یہ نہ ہو کہ طلاق لے کے تم چلی گئی, دوسرے دن شادی کی, بچہ ہو گیا, پچھلا والا کہہ رہا ہے میرا, اگلا والا کہہ رہا ہے میرا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ بچے عدت کے سسٹم کو ختم کر دیں, کیونکہ اب تو ہمیں ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا, تو اب عورت کو 3 پیریڈ سائیکل ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ قرآن کی ریزننگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں. بھائی قرآن مجید نے تو خود اس کو عمل کر کے بتا دیا کہ اگر اگلے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت ہے ہی نہیں. خود قرآن نے بتا دیا, یہاں تک بتا دیا کہ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے تو عدت ہے ہی نہیں, اپلائی کر کے بتا دیا. تو قرآن میں ہے.
یہ قرآن کے چلو اندر ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں. تو اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بھی حکم دیتا ہے، کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے طالب علم بن کے ہم قرآن مجید کے پاس جائیں تو صحیح، بعد میں اس کو ریفیوٹ بھی کریں گے، اس کو رد بھی کریں گے، لیکن پہلے سمجھیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے. وہ ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. مثال دیتا ہوں ایک اور، میں آپ کو آگے بڑھ کے مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں، ریزننگ کی بنیاد پہ کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بلحاظ منفعت قوم تن سے قریب تر ہے، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں ریزن نہیں پایا جاتا، ایک بیٹا ہے، اس نے باپ کی کوئی خدمت ہی نہیں کی سرے سے، تو وہ آ جائے جی باپ کے مرنے پہ پوری زندگی منہ نہیں لگایا جائیداد لینے کے لیے، دین کہتا نہیں ملے گی اس کو، ریزن نہیں پایا جاتا. آپ آگ کر دیں اس کو، ریاست فیصلہ کر سکتی ہے، قرآن کا مقرر کردہ حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا، مبنی بر ریزن ہے. تو قرآن کی ہدایت ہر زمانے کے لیے ہے اگر ریزن پایا جاتا ہے. ریزن نہیں پایا جاتا تو میں قرآن کی ہدایت اس پر نافذ نہیں کر سکتا. وہ ریزننگ اس لیے اس کی ڈفرینٹ اس لیے بھی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک تو بڑا یہ اپنی ریزننگ کے حساب سے آپ نے بتایا کہ تشدد کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھ پکڑ کے اندر لے آنا ہے، جس کو دوسرا سائڈ کا اینگل بھی ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایسی روایات موجود ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں روکا یا کسی کو سزا نہیں دی اپنی بیوی کو نیلا پیلا کر کے مارنے پہ. تو یہاں پر بھی کوئی ایک اسٹرانگ قسم کا ریبیوک نہیں آیا رسول اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس کو یہ ایک بڑا مبہم چھوڑ دیا. پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے دربہنا کا جو ورڈ ہے، اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کر دیا. کیا ان کو اپنی فیوچر کا نالج تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے بیس کے اوپر کتنی اربوں کروڑوں عورتوں کے اوپر اذیت آنے والی ہے. اور لیکن حسن الیاس صاحب یا فراہی اسکول آف تھاٹ بعد میں آئے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ نہیں یار تھوڑا رکو ذرا، آپ غلط کام کر رہے ہو، یہ کام نہیں ہے. جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں حارث بھائی، آنیسٹلی میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، امریکن سوسائٹی میں بیٹھا ہوں، دنیا کی متمدن سوسائٹی، یہاں پر سوشل سائنسز کا ریفارمیشن ہوئی، دنیا کی ترقی یافتہ ترین سوسائٹی. آپ گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی سے جا کر پوچھیں، ڈومیسٹک وائلنس اور فزیکل ابیوز یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. انسانی نفسیات جب ڈس ریگولیٹ ہوتی ہے، میری بیوی سائیکالوجسٹ ہیں، فیملی تھراپسٹ ہیں، کپلز کے ساتھ کام کرتی ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھتی ہیں، جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کو جوڑتی ہیں. انہوں نے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، روز ان کے پاس کپلز آتے ہیں. دنیا کے اندر یہ 4.5 ارب لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کا لفظ بھی نہیں پڑھا، ان کے یہاں بھی ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے. اس کا مسئلہ انسان کے اندر ہے. انسان مذہب کو اپنا کر بھی انسان رہتا ہے، اس کے جو مسائل، اس کی جو خرابیاں، اس کی جو نفسیات، اس کے اندر جو فائٹر جیٹ موڈ آن ہوتا ہے، اس کے اندر جو یو فینومنا ہے، اس کے اندر جو انسیکیورٹیز ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں مذہب نے ایک سینکشن شخص کیا کو، نا. مذہب کیا وہ کرتا ہے، بات وہ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مذہبی آدمی کیا کرتا ہے، مذہبی آدمی یہ کرتا ہے کہ جو غلط چیزیں اس کے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کو اپنے کانشیس کو مطمئن رکھنے، کیونکہ ضمیر تو اندر سے جھنجھوڑتا ہے نا آپ کو اگر غلط کام کیا، اس کے لیے غلط مذہبی انٹرپریٹیشن کا سہارا لیتے ہیں. اس امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں ان میں 50% کے قریب مرد اور 50% کے قریب عورتیں انوالو ہوتی ہیں، عورتیں مارتی ہیں شوہروں کو. یعنی کپلز کے اندر جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ انسان کا مسئلہ ہے مشترک، یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی انسان کا مسئلہ تھا، یہ آج بھی انسان کا مسئلہ ہے. نہیں، اس لیکن کو حسن بھائی فرق ہے نا اس میں، حسن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے نا، دیکھیں وہ تو شرابی بھی ہے نا، کوئی نشے والا ہو وہ بھی، لیکن وہ یہ تو نہیں نا کہہ سکتا کہ دیکھو جی قرآن نے مجھے اجازت دی ہے شراب کی. اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایشو ہے یہ اتنا ویگ ہو گیا کہ ہاتھ پکڑنے سے لے کے تھپڑ مارنے تک، اس کو نینا پیلا کرنے تک، تو اب یہ اس ہم کی نے گنجائش موجود ہے نا. تو ہم نے تو یہ کہا کہ قرآن نے نہ اس کو انیشیٹ کیا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اس کو اس حد تک پہنچا دو. بھائی قرآن نے ایک بات کی اپنے کانٹیکسٹ میں کہ اگر آپ نے تعدیب کر کے بھی خاندان کے ادارے کو بچانا ہے تو اپیل آپ کے سامنے خدا کی آ گئی. سوسائٹی کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی تو آپ کو حق ہے آپ قانون بنائیں. قرآن کی یہ منافی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ میں یہ قانون بنائیں. غامدی صاحب نے آج سے برسوں پہلے عورت کی تعدیب کے عنوان سے مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک تو انیشیٹ کر کے قرآن نے پہلے دن حق نہیں دیا. بھائی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، فیملیز کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو محدود کر دیا، اسٹیپس بتا دیے کہ یہ کام یوں نہیں کہ اس طریقے سے پہلے دن کر دو.
یہ صورتحال ہے. جن لوگوں کو کہا وہاں پر کوئی کورٹس نہیں موجود, کوئی سسٹم نہیں موجود, کوئی معاشرہ اس طریقے سے نہیں موجود کہ آگے فیصلہ کرے, شوہر ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے نہیں لیکن انصاف کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا, قاضی کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا, کیا یہ آیت میں بہتر نہ ہوتا؟ سر سسٹم بنتے ہیں جس وقت سوسائٹی اس جگہ پر پہنچ جائے. کوئی جیل کا سسٹم موجود تھا, مجسٹریٹ موجود تھے, بندے کو رکھنا ہوتا تھا, قاضی نے بننا تھا نا, لیکن قاضی نے نہیں, لیکن انصاف کا دیکھیں نا, ہاتھ کاٹو. بہت عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے, پریمیٹیو قبائلی سوسائٹی, بھائی وہاں تو وہ صورتحال تھی کہ جنگ میں جو قیدی پکڑ کے آ جاتے تھے ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا, کوئی جیل ہی نہیں متمدن. یعنی ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کے اس دور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پر کہاں اسٹیٹ نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, پریمیٹیو قسم کی قبائلی ایک ریاست موجود ہے, کوئی مقننہ نہیں, کوئی انتظامیہ نہیں. یہ جو آپ کو تقسیم نظر آتی ہے, تو آپ قانون سازی کریں, یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے. قرآن کی منشا کے عین مطابق حق تلفی ہو رہی ہے, آپ قانون بنا دیں. کوئی شور, آپ نے اسکول میں بھی تو قانون بنایا, بھئی ہماری سوسائٹی کے اندر آج سے 25-30 سال پہلے تک استادوں کو مارنے کی اجازت ہوتی تھی. استاد تو چھوڑیں, محلے میں کوئی بڑا بوڑھا نکل جاتا تھا, وہ بچیوں کے معاملے میں کہتا تھا دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے. یہ سوسائٹی ہوتی تھی. ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت قبائلی پورا ٹرائبل سسٹم موجود ہے, مشران ہیں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں, ملک بیٹھے ہیں. یہ سسٹم لیکن حسن بھائی وہ ٹھیک ہے, حسن بھائی وہ ہر زمانے کی لمیٹیشن اپنے نہیں, لیکن رسول اللہ تو ایک ریولوشنری تھے نا, اور آخری نبی کا بوجھ ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, پیغمبر کا ہرگز, یہ پیغمبر نے کوئی ریولوشنری کام نہیں کیا. یہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر یہ لفظ مجھے دکھا دیں کہ رسول اللہ ریولوشنری تھے. رسول اللہ لیکن نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ اس پہ ورڈ پہ فوکس نہ کریں, کہ وہ آخری نبی ہیں, وہ خدا کی حکم کے فائنل ترجمانی ہمارے پاس ایک انسان کے تھرو ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس دروازہ بند ہو جانا ہے. جہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا یا آپ اڈلٹری صحیح نہیں ہے, ہوموسیکشوالٹی صحیح نہیں ہے, جہاں پہ یہ بڑے ایک, تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس آیت میں یہ مارو کی جگہ جو ان سے بات بند کرو, بستر الگ کر دو, پھر اپنے راستے الگ کر لو, کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ یہ ایک بوجھ جو ہے اس کا کہ خاندانی نظام کو بچانے کا بوجھ جو ہے وہ عورت کے اوپر, ٹھیک ہے اگین آپ کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ, یا پھر ایز ویگ ایز اس کو تھپڑ مار کٹائی پہ لے جاؤ. یہ ویگنس جو رہ گئی, اس سے حقیقی طور پہ کتنی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے چلے آئے, اور ابھی تک پاکستان جیسے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کرنے پہ کون آتا ہے سامنے. اگین میں ان کو مولویوں کو اس لیے دوشی نہیں ٹھہراتا کیونکہ وہ جس کتاب کو پڑھ کے اپنی عقل سے جو وہ اخذ کر رہے ہیں, یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں بھی اس کو پڑھتا ہوں, میرے بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بڑا ویگ ہے, اس پہ تو میں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے سے لے کے اس کی بازو مڑوڑ بھی سکتا ہوں, اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, میں کیئر ٹیکر ہوں, میں ہوں اس گھر کا مالک. تو اس پہ سوال میرا آپ سے یہ ہے پلٹ کے کہ اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں قرآن مجید کو وہاں پر اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دینی عقائد کی صرف اصلاح کے لیے نہیں آیا. دنیا کے اندر جو لوگوں نے غلط رویے اختیار کر لیے ہیں, جو ان کے ہاں غلط نارمز ہیں, جو ان کے غلط اکنامک ماڈلز ہیں, دین ہمیشہ یہاں سے اپروچ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس معاملے میں آپ کو اصولی رہنمائی کرے گا, اصولی ہدایت دے گا. جو معاشرے کی برائیاں خود اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں موجود ہیں, جیسے غلامی ہے, وہ ایک معاشرتی برائی ہے, تو اس کے بارے میں دین نے جو لائے عمل اختیار کیا ہے وہ تدریج کا اختیار کیا ہے. وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے اکنامک سسٹم میں میرے نزدیک سود حرام ہونے کے باوجود ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دنیا کی سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہے. تو میں بھی تدریج کی بات کروں گا. دنیا کا ہر سسٹم کو ٹھیک کرنے والا آدمی بڑی جو سوسائٹی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تدریج کا نقطہ نظر اپناتا ہے. اس سوسائٹی میں انسانوں کے 10,000 اور مسائل ہوں گے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن جن لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ پیغمبر کے ماننے والی قوم ہے. اس نے انحراف پیدا کر دیا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اس انحراف کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. اس کے بعد قرآن مجید پرنسپل دیتا ہے, پروٹوکولز دیتا ہے, پیرامیٹرز دیتا ہے, اور انسانی عقل پر بھروسہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید یہ کام شروع کر دیتا تو یہ میرے لیے باعث حیرت ہوتا کہ بھئی یہ کام آپ نے بھی شروع کر دیا.
مجھے آپ نے شعور دیا، میرے بارے میں کہا یہ دین تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہارے اندر خیر و شر ودیت کر دیا، گویا مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. یعنی پھر تو قرآن مجید کو قیامت تک انسانوں کو جو مشکلات، مسائل، سوشل ایولز، پرابلمز پیدا ہوتی چلی آئیں، یہ سندھ کے اندر ستی کی رسم ہے، سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ونی کی رسم ہے، سب کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے شادیاں صوبہ سرد، یہ 10,000 خرافات انسان پیدا کرتے ہیں. قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے، قرآن یہ کرنے نہیں آیا. قرآن اخلاقی معاملات میں آپ کو درست رکھنے آیا ہے. وہ شرک کو بھی اس زاویے سے لیتا ہے. اس زمانے میں جو برائیاں موجود تھیں انہوں نے اس کو تدریج کے ساتھ جہاں اصلاح ہو سکتی تھی ان کی اصلاح کی. یہ بات کہ انسان یہ کام کرتا ہے، بھئی مغربی معاشروں میں تو قرآن نہیں آیا نا، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں ملینز کی تعداد میں لاسٹ ایئر امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس فائل ہوئے. اس میں کوئی آدھی ڈسپیوٹ فریقین نہیں ہے. مرد ہیں، مرد ہیں، نہیں مرد نہیں اس ہوتے کی تو عورتیں مارتی ہیں، عورتیں نہیں اس کہتی کی ہیں مرد مارتے ہیں. یہ انسانوں کا مشترک مسئلہ ہے. تو قرآن نے جو بات کہی، جس موقع پر کہی، وہ موقع کوئی اصلاح کا موقع نہیں ہے کہ انسانوں الگ سے بتایا ہے عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، عورتیں مرد دونوں خدا کے حضور میں پیش ہوں گی. ہمارا تو پیغمبر وہ ہے کہ جس کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا ہے. پورا قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے. یہاں تک پیغمبر نے کہا بھئی یہ نازک آپ گینے ہیں، ان کے تو رویے اور مزاج اور شخصیت کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرو. ایک خاص موقع ہے جس وقت کوئی شخص مجرم بن چکا ہے، وہ مجرم ریاست کے اندر ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، امریکہ اٹھتا ہے ڈیزی کٹر بموں سے آ کر 10 لاکھ قوم کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مجرم ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی قرآن نے اجازت نہیں دی. وہ عورت جو قرآن کی کونیٹیشن میں مجرم بن چکی ہے، خاندان کا ادارہ توڑ رہی ہے، نسل انسانی کو برباد کر رہی ہے، اس کے شوہر سے اپیل کی ہے کہ اس خاندان کو بچا سکتے ہو تو یہ کر کے بھی بچا لو. اس شوہر نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک روایت پیدا کی، غلط استعمال کیا. وہ دین یہ کہتا ہے کہ اس حکم کو بین کر دینا چاہیے اور یہ کام اس کے اولو الامر اور ریاست کی طرف چلے جانا چاہیے. آج آپ قانون بنا لیں، مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے. اوکے فیئر انف. ہاں اس پہ ہم پھر سرکل پہ چلتے جائیں گے. میرے حساب سے obviously اس کے اندر بہت کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن anyway یہ آپ نے ایک اور پوائنٹ بیچ میں رکھا تھا اور پھر اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. میں نے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے بتایا کہ جو ہمارے اگر علماء کرام کے حوالے سے بات کی جائے، جو مذہب وہ ہم تک لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور ان کی نیت کے اوپر سوال ہوگا. لیکن شرک کے اوپر جو آپ نے بات رکھی کہ شرک ایک اخلاقی جرم ہے، اب لا علمی میں بھی تو شرک کیا جا سکتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میرے ذہن میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کے ایبوریجنلز یا امریکہ کے جو نیٹو امریکنز جو تھے وہ آ رہے تھے، ان تک تو دین یہ جوڈائزم کرسچینٹی سنگل گاڈ کا تو کانسیپٹ آیا ہی نہیں. تو ان کے کہاں وہاں پہ کون سے ارسطو پیدا ہو رہے تھے جو اتنا بیچارے ان کے پیچھے تو بھیڑیے اور ریچھ بھاگ رہے تھے. تو ان کی بھی تو سوچ میں وہ شرک ان ساروں کے ملٹیپل گاڈس تھے، اور ایون جو رومن گاڈس وغیرہ تھے وہ چلن سویلائزیشن کا حصہ تھے. ان تک بھی بہت سارے لوگوں تک جو ایک خدا کا کانسیپٹ نہ آیا ہو اور وہ شرک کرتے تھے، لیکن اپنی علم کے اندر، بلکہ ارسطو بھی وہاں پر تھا، وہ بھی شرک ہی کرتا تھا. تو یہ ان کو لا علمی کا کنسیشن نہیں مل سکتا؟ جی بالکل تو مل شرک بھی سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے. دو طرح کے شرک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرک کو بطور شرک مذہب کے اختیار کر لینا، اور دوسرا شرک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس کو شرک مان نہیں رہے ہوتے لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں اس کی. آپ کسی مسیحی سے ملیں اور ان سے کہیے کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ پہلے جملے میں اس کی نفی کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. وہ کہیں گے پھر آپ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بایولوجیکل بیٹا تھوڑی ہے بھائی، یہ مینیفیسٹیشن ہے. یعنی اس لحاظ سے تو ہمارا پورا کا پورا تصوف اس کی بنیاد شرک پہ رکھی گئی ہے. یعنی وہ وحدت الوجود کا تصور پیش کرتی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ صوفیہ کے پاس جائیں نا اور ان کو کہیں کہ یہ گلاس ہے تو ان کی کونیٹیشن میں شرک کر دیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور چیز کے حقیقی وجود کو مان لیا ہے. وہ وجود میں کسی چیز کے اشتراک کو شرک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات، جس طرح مسیح کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کا پرتو تھے اور اس کا ظہور تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کائنات اس کا ظہور ہے. تو میری نظر میں یہ بھی شرک ہے. میں تو صوفیاء کے اس تصور کو شرک قرار دیتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں. لیکن کیا صوفیاء اس کو بطور شرک اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے آگے گفتگو کریں، وہ کہیں گے بھئی ہم تو
دین اسلام کے ماننے والے، ہم تو توحید پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن یہ شرک ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ مسیحیوں سے ہم ملیں، وہ کہیں گے ہم تو بالکل اللہ کو مانتے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کرتے، لیکن یہ شرک ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تو اپنا یہ عذر وہ پیش کریں گے۔ اور خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں جو دو طبقات تھے، ایک طبقہ کون سا تھا؟ جو شرک کو بطور مذہب اپنایا ہوا تھا۔ اس کو سورہ زمر میں قرآن نے ان کی حکایت کر کے بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی شرک کیوں کر رہے ہو تم، تو کہتے ہیں ما نعبدوہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم تو شرک کو بطور مذہب اپنائے ہوئے، ایک عذر انہوں نے پیش کر دیا اپنا۔ تو یہ جو دو طبقات ہیں، خود قرآن نے ان کی سزا میں تفریق کی، یعنی ان کو مارنے کا کہیں حکم نہیں دیا کہ ان مشرکین کو آپ نے جو اہل کتاب میں سے تھے ان کو، تو یہ تفریق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والے بھی بطور دین کے اس کو اپنا کر پیش ہوئے ہیں یا شرک کے مظاہر کو اپنائے ہوئے ہیں اور اصلاً وہ شرک کا انکار کر رہے ہیں، تو وہاں پیش ہوں، اللہ کے حضور میں جائیں، اور ارسطو ہو، افلاطون ہو، آج کے بریلوی ہوں، صوفیاء اکرام ہوں، ابن العربی ہوں، شاہ ولی اللہ جو بھی ہوں، وہ وہاں جائیں اور جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں، بھائی میرے نزدیک تو مجھے یہ دین پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لیں گے، بھائی تمہاری فطرت میں بات ڈالی تھی، وہ کہیں گے کہاں ڈالی تھی ہمیں نظر ہی نہیں آئی، آبا کی روایت میں یہ تھی، تو وہ 10 سوال کریں گے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے، میرا کیا لینا دینا اس سے۔ تو یعنی کہ ایک شرک، یہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کو مانا جاتا، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، اور لیکن جو سب سے اوپر جو رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہے شرک۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، اس کا بھی چانس ہے کہ اگر کوئی اچھے آرگومنٹیشن وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بتا دی ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں انصاف کے ساتھ معاملہ کروں گا، میں نے تمہاری فطرت میں اپنا شعور ڈالا تھا، تم انکار کرتے تو دلیل پیش کرو کہ تمہارے پاس جو علم آیا تھا میری نسبت سے ایک دعویٰ کرنے کے باب میں، میری نسبت سے، یعنی کسی شخص نے شرک اس پہلو سے کیا ہے کہ اس نے کائنات میں جب نظر دوڑائی، کوئی پیغمبر کی بات اس تک نہیں پہنچی تھی، ایک سورج کو اس نے کہا یہ بھی خدا ہے، پتوں کو کہا یہ بھی خدا ہے، فلاں کو کہا کہ ہمارے شرک ایسے پیدا ہوا ہے، ہمارے شرک ایسے پیدا نہیں ہوا، دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہوا، خود ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بعثت ہوئی ہے وہاں پر شرک ایسے پیدا نہیں ہوا، بھائی وہ سیدنا اسماعیل کے ماننے والے تھے، ان کے ہاں کچھ بزرگ بڑے پیدا ہوئے، 300 سال پہلے تک رسول اللہ سے شرک کا نام و نشان نہیں تھا اس بستی میں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے مجسمے بنے، ان سے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے بت بنے، کرتے کرتے صورتحال یہاں پہنچ گئی۔ آبا کی ایک روایت تھی، جب قرآن نے آرگومنٹ پیش کیا ہے، آگے سے کیا جواب دیا مشرکین نے؟ ہم تو اسی فطرت پہ پیدا ہوئے، نہیں، ماں وجدنا آبانا، جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو وہی کام کرتے ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو جو آرگومنٹ قرآن میں مشرکین نے پیش کیا ہے یہ قیامت میں پیش کریں گے تو میرے نزدیک تو اللہ کو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آرگومنٹ کوئی عقل و دلیل پہ مبنی نہیں ہے، یہ تو اس پہ مبنی ہے کہ ایک ٹارگٹ کلر اٹھ کے کہے کہ بھئی میں نے تو اپنے چچا اور اپنے ماما کو یہی کرتے دیکھا تھا اس لیے میں بندے مار رہا ہوں، تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی تمہارے اندر کوئی شعور نہیں تھا؟ اچھا تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے غلط کام ہے تو تم کیسے اس کو ریفیوٹ کرتے ہو؟ اس کا جواب دو۔ وہ کہے جی میں اس کو ایسے ریفیوٹ کرتا ہوں کہ میرے چچا نے، دادا نے، تایا نے، سب نے مارے تھے، لہذا میں تو بندے مارتا رہوں گا۔ تو جب کوئی اخلاقی برائی ہوتی ہے اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس پر رد عمل کیا رہا، بات ان تک پہنچی نہیں پہنچی، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، قیامت میں لوگ پیش ہوں گے، اپنے آزار خدا کے سامنے رکھیں، خدا کا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے شرک کیا، جانتے بوجھتے شرک، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ شخص ثابت کر دے جی میں نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، یہ سرکمسٹانسز تھے، میں یہ مانتا ہوں میرا خدا انصاف کرے گا، اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا تو قابل قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دے۔ یہ بات میری حمزہ سے بھی ہوئی تھی اور میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ اس طرح تو which is fair enough, it doesn't challenge your viewpoint، کہ اس طرح جو spiritual matters ہیں اس طرح تو سارے ہی بچ جائیں گے، ہم ملحد کہیں گے اللہ میاں جی ہمیں تو ثبوت ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے، ہم نے تو اپنی دانست میں پڑھنے کی کوشش کی، کیا کریں؟ اب کرسچن کہیں گے بھائی ہم نے بھی یہ جتنا ہم نے دیکھا، ہم سمجھے، ہم نے بھی جو اپنی دانست میں کیا ہم یہی سمجھے، اور ظاہری بات ہے اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے اس کا نام اللہ ہے تو ہم پاگل ہیں ہم اس سے پنگا لیتے، تو اس طرح سارے بچ جائیں گے، اور اینڈ میں جو ایک پھنس میرے جائے حساب گا، ایک طبقہ وہ پھنس جائے گا اور وہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، وہ کیونکہ ہمارا کوئی عذر اللہ میں نہیں سنے گا، وہ کہے گا بھائی تم تو میری کتابیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے، ہاں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، تم لوگوں مذہبی طبقے کا یعنی جو سب سے بڑا
میں آپس کی بات کر رہا ہوں، دوستانہ برادرانہ بات کر رہا ہوں، ہم دونوں مطلب بطور انسان کے ہمارا دونوں کو خاتمہ ہونا ہے، ہم سب کو کانشیس رہنا چاہیے. ہم لوگوں کی پکڑ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا عام طور پر کہ آپ مذہب میں پیدا ہو گئے، اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے. میں یہ کہنے لگا تھا آپ یقین جانیں سب سے بڑی آزمائش اس زمین پر ان لوگوں کی ہے جو مذہبی خاندانوں میں پیدا ہو گئے اور مذہب ان کو آبا کی روایت کے طور پہ مل گیا، اس لیے کہ مذہب تو ہمارے سامنے ہے نا. تو ہم سے تو پہلا سوال یہ ہوگا بھائی وہ باقی تو کوئی ایمیزون کے جنگل والا اٹھ کے کہے گا، کوئی حارث سلطان اٹھ کے کہے گا کہ میں نے مذہب تو سنا تھا مثال کے طور پہ اشرف جلالی سے فلاں سے فلاں سے. تم تو بیٹھے ہوئے تھے روزانہ قال اللہ قال رسول کرتے تھے اور فراہی مکتب فکر کے ماننے والے تھے، اور تم نے یہ کرنے کے بعد بھی حرکتیں کی، اخلاقی طور پہ تم اتنے پست تھے. تو یہی بتایا ہے، یعنی محرومی بڑی نعمت ہے قیامت کے دن، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کون شخص کس درجے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں اس سب کے باوجود اللہ کے ہاں کوئی نا انصافی. آپ سوچیں ذرا امیجن کریں کہ کتاب آ رہی ہے خدا کی اور اپنے نئے پیغمبر اور اس کی قوم اور ملت کی تاسیس ہو رہی ہے، اس میں اللہ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم کی جس کو معزول کر دیا ہے اس کے نیک لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے ہیں کہ راتوں کو اٹھتے. مسیحیوں کی تعریف کی، مسیحیوں کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی راتیں خدا کے ذکر سے آباد اور شاد ہوتی ہیں، یہ اتنے خدا کے ماننے والے ہیں اور خدا کی محبت میں اتنے سرگردہ رہتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ میرٹ اور کرائٹیریا ہے بھائی، نہ مسلمان ہونے سے جنت میں جاؤ گے، نہ یہودی نہ نصرانی. ہر وہ شخص جو اس کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، نہیں کرتا تو اپنا عذر پیش کرے گا، عذر ہم سنیں گے. تو ممکن ہے آپ سارے بچ جائیں اور ہم سارے پھنس جائیں وہاں پہ. ہمارا تو بہت بڑا ایک آرگومنٹ بھی ہے، یہ الہاد کا تو آرگومنٹ بھی بہت بڑا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہو، جو اتنی پیچیدہ شخصیت ہو، وہ ایسا ہماری عقل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ ہم ایک ہمارے جیسے بندے کو اس وجہ سے ہمیشہ تا حیات ایٹرنیٹی تک اس کو جہنم میں اس کے اوپر ٹارچر کرے گی کہ بھائی تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا ہے، تم نے 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی. یہ عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے کہ اتنی پیچیدہ شخص وہ اتنی ناانصافی کر سکتی. کیونکہ یہ ایسے ہے کہ میں چونٹیوں کو جا کے روز جلانا شروع کر دوں کہ تم میرے سیدھے کیوں نہیں پڑھتے. چونٹی کو تو پتہ نہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. دو چیزوں کا فرق ہے، یعنی ایک خدا کے مطالبات ہیں، اس کے اندر تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم انسان کمزور ہیں، ہم سے اس نے مطالبات رکھے ہیں ہمارے سامنے، ہم بھول جاتے ہیں، نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں برائی کی طرف. اس میں شاید وہ اپنے مطالبات ہم سے تخفیف کرنا چاہے تو تخفیف بھی کر دے. اس نے تو یہاں تک بتا دیا ہے، امکان کی حد تک میں بات بتا رہا ہوں، آپ کو الہاد پہ پکا کرنے کے لیے نہیں بتا رہا. یہاں تک اس نے کہہ دیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بھی میرا اختیار ہے. یعنی اس نے جب جنت جہنم کو بیان کیا نا سورہ ہود میں، تو وہاں کہا کہ جنت میں ڈالوں گا تو عطان غیر مجزوز، ہمیشہ کی ان کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ فراوانی ہوگی. جہنم کے بارے میں جب کہا تو کہا فعال لما یرید، جو چاہوں گا کر گزروں گا. تو جہنم وہ ختم بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم خدا کی وعید ہے. وعید کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ وعید کی حد تک ہوتی ہے، جب تک وہ چاہے گا اس کو برقرار رکھے گا، جب اٹھانا چاہے وہ اٹھا دے. اور خود سورہ ہود میں اس چیز کا امکان ہے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے مطالبات اس میں بھی دیکھیے، اس نے کہا میرے مطالبات تو چلو میں جانوں، بندوں کے مطالبات بندوں سے معاملہ کرنا پڑے گا. قیامت میں وہ کہتا ہے کہ بندوں کے مطالبات ہوں گے تو میں آپس میں معاملہ کروں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن پھر لوگ نیکیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے لوگوں سے، بھائی یہ بھی لے لو، مجھے معاف کر دو، اگرچہ میرا درجہ کم ہو جائے یا کوئی صورتحال ہو جائے تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں ایک اور بات کو دوسرے پہلو سے رکھ کے دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا. میں کوئی آپ کو مولویانہ وائزانہ آرگومنٹ نہیں دے رہا مذہب کی طرف آنے کے لیے، مذہب کا آرگومنٹ قرآن وہ بڑا مضبوط ہے، اس کو وہ جو پڑھیں گے وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. ویسے میں بتانے کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا، مثال کے طور پہ ماں نے مجھے پالا پوسا، گھر کے اندر ماحول ایسا تھا، سب کچھ تھا، میں ماں کے حقوق نہیں ادا کر سکا. تو یہ یقینی طور پر ایک نوعیت کا چھوٹا جرم ہے. بھائی ماں نے پیدا کیا، چلو کمیاں بیشیاں تھیں جو بھی تھا ایک اچھے طریقے سے، میں اس ماں کو ماں ماننے سے انکار کر دوں تو یہ ذرا نوعیت بدل گئی. یعنی ایک اس کے حقوق اور فرائض کی بحث تھی اور ایک اس کی حقیقت تھی جس کو میں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وجودی حقائق سے گفتگو شروع کرتے ہیں، بہت فطری انداز ہے. بھئی یہ کائنات ہے تمہارے سامنے، تم اپنے اوپر غور کرتے ہو، مخلوق ہو، بنائے گئے ہو، تو خالق تو ہونا چاہیے.
تو خالق اگر میں نہیں ہوں تو کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. تو بڑے میگا نیریٹیوز ہیں، یعنی زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں. اسی لیے میں الحاد کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے تو سنجیدہ سطح پر میگا نیریٹیوز پر گفتگو ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی. خدا کا مقدمہ کچھ وجودی حقائق کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ فطرت کو پکارتا ہے، اس کا ایک عقلی استدلالی نظام ہے. جو کتاب وہ لے کر آیا ہے اس کی حقانیت کو وہ ثابت کرتا ہے دلائل دے کر. تو ان چیزوں پر اگر انکار ہوتا ہے تو اگر میں بطور مثال دے رہا ہوں آپ خدا ہوں تو اس پر آپ سوال وہ نہیں کریں گے کہ نماز پڑھ کے کیوں نہیں آئے. یہ سوال کریں گے کہ یار یہ بڑا سوال تھا بھائی. یعنی اس کے لیے یا تو پھر تم الحاد کا پورا مقدمہ پیش کرو، اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچ میں بین بین کھڑے ہوئے اگنوسٹک بن کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا زندگی گزار دی. تو سوالات تو بہرکیف ہونے چاہیے ہیں، اور سوالات میری کتاب یہ کہتی ہے کہ ہوں گے، لیکن انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور الحاد کا مقدمہ بڑی مضبوطی سے رکھا جا سکتا ہے. آپ نے ماں کی جس طرح اگزامپل دی، ماں کے سامنے ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی جزیرے میں چھوڑ گیا اور اس کے پاس کوئی انسانی علم نہیں ہے. میں آئسولیشن میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم اپنے اسپیس میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم آئسولیٹڈ ہی ہیں، یعنی ہماری کائنات اتنی بڑی، کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا نہیں ہمیں پتا. تو آپ اپنی سوچ سے پوری نسل انسانی تو سوچ سے آرگومنٹس بنا سکتی ہے، لیکن ایک بندہ جس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی ماں یا باپ کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، وہ جزیرے میں ہے، ایک بندہ آ کے اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کے اوپر فیتھ کی بات آ جاتی ہے، ایویڈنس. تو اس کے اندر obviously بہت ساری باتیں اور آرگومنٹ دونوں طرح سے بنایا جا سکتا ہے. حسن بھائی میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانی تھی اور وہاں پہ ختم کرنا تھا، لیکن یہ لمبی بات ہو گئی. میرا خیال سے مجھے آپ کو پھر سے کچھ عرصے بعد زحمت دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے واقعی بڑا مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے. اور میں یہ بتا دوں، کئی لوگوں کو ایسے بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا جی یہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. اس کا مقصد بالکل بھی اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے حسن بھائی کو غلط ثابت کرنا تھا اور ان کو یہ کہنا تھا کہ بھائی تم اسلام کو غلط سمجھتے ہو، میں اسلام کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہ ہے اصل اسلام. یہ بالکل اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں ہم لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی سوچ ہے جو ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہے، اس میں نرمی لا سکتی ہے، تو بھائی ہمیں اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کو جا کے کہوں کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے یا نہیں ہے. مجھے تو اس میں انٹرسٹ ہے کہ بھائی تمہارا میرے ساتھ رویہ کیا ہے، کیا جس دنیا میں رہ رہا ہوں، کیا اس دنیا میں آپ میرے جیسے لوگوں کا زندہ رہنا مشکل کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. تو بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا وقت دینے کا. مجھے تو واقعی honestly I enjoyed it very much. نہیں، آپ کا شکریہ بھائی. اور میں بالکل، میرے نزدیک ایک بے شعور مسلمان ہو کے زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ باشعور ملحد بن جائیں، انکار کریں، سوالات اٹھائیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تاکہ جو بھی آپ کی پوزیشن ہو وہ اعلی علم ہو، یعنی وہ اس چیز پر کھڑی ہو کہ آپ کا اپنا ایک استدلالی پروسیس ہے. ورنہ تو نسلوں کے اندر آپ اپنی شناخت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی نسل آپ کی شناخت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، کرائٹیریا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو اگر آپ شعوری طور پر خدا، اس کے وجود، اس کے مقدمات پر سوالات رکھتے ہیں، تو یہ اسلام جو میں پیش کرتا ہوں یا جس کو پیش کرنے کی میری خواہش ہے، اس کا تو مخاطب ہی آپ جیسے لوگ ہیں. یعنی اگر میرا نقطہ نظر ان لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، قائل کرنے کی بات نہیں، قائل کرنے کا فیصلہ قیامت تک اللہ نے آزادی سے چھوڑ دی ہے. تو اگر آپ لوگوں سے میں آرگومنٹ نہیں کر سکتا تو یہ مذہب میں لے کر کس کے لیے آیا ہوں؟ یعنی جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں، اگر اس کے مقدمات کو عقلی اور استدلالی طور پر اس کے انکار کرنے والوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے مقدمات کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو ہم طالب علم ہیں دین کے، ہر وقت حاضر ہیں. آپ کا جو سوال ہو، آپ کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، میں ایمانداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی مذہب کا اللہ تعالیٰ کا ترجمان بن کے نہیں، میں استدلال کی بنیاد پر جاؤں گا، پلٹ کے اس کا جائزہ لوں گا، قرآن مجید کو دیکھوں گا، اپنا جو دینی فہم ہے اس کو ڈیولپ کروں گا، اس میں غلطی ہوگی تو اس کا اقرار کروں گا، اور آپ اگر درست بات کریں گے تو آپ کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا. بہت شکریہ حسن بھائی، اب تک کے لیے اتنا. اگلی ویڈیو تک.